لیکن یہ حقیقت ہے، ایسے لوگ جس قصبے میں رہتے ہیں، میں یہاں آنے کے بعد خوشی محسوس کرتا ہوں کہ بڑی بات ہے کہ اس قصبے میں ایک بڑی اتحاد کی فضا حضور کی مجلس میں نظر آتی ہے، اور وقت پر آپ آ جاتے ہیں اور اپنی طاقت کے مطابق حضور کو راضی کرتے ہیں اور حضور کی مجلس کا انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا، حضور کی مجلس میں حضور کا ذکر سننا چاہتے ہیں، حضور کی باتیں سننا چاہتے ہیں، جیسے کل مکے اور مدینے میں لوگوں نے حضور کا انتظار کیا، ویسے آپ حضور کی باتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ حضور کا انتظار میں بات تو کروں گا نا انشاءاللہ، کتنے کتنے لوگوں نے کیا، کون کون لوگوں نے کیا۔ میں سب سے پہلے آیا تھا تو یہاں پر جس موضوع پر بات کی تھی وہ یہ تھا کہ جیسے میرے حضور ہے ویسا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں چپ ہوں، اس کے بعد بتائیں کہ اس کے بعد میں نے کیا بیان کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں نے سوچا تھا کہ حضور کی محبت کے حوالے سے بات کروں گا، عشق رسول کے حوالے سے، پھر میں نے سوچا کہ حضور کی پیدائش بیان کر دی جائے۔ اس موضوع پر ڈاکٹر حسیب بھائی بہت کم لوگ گفتگو کرتے ہیں، حضور کی پیدائش۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے بھائی جان، لوگ سننا چاہتے ہیں حضور کہاں پیدا ہوئے، حضور کس وقت پیدا ہوئے، کس ماں کی گود سے پیدا ہوئے، حضور کے پیدا ہونے کا انداز کیا تھا، کتنے لوگوں نے خوشیاں منائی۔ حقیقت ہے، صحیح بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، آپ اپنے آقا کی پیدائش سننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ دل کو بڑی راحت ملتی ہے، جبکہ یہ ٹاپک خشک کہلاتا ہے، اس میں کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی چیخ و پکار نہیں ہے، کوئی نعرے نہیں ہے، لیکن نعرے تو ظاہری طور پر ہاتھ اور پاؤں کے یہاں پر ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، قلب کو راحت ملتی ہے، فکر پاکیزہ ہوتی ہے، ذہن سوچ اور آپ کے خیالات، آپ کا سینس، یہ بڑا مسکراہٹ کے ماحول میں رہتا ہے۔ آج مجھے حضور کی پیدائش سننے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو میں نے اپنے بھائی سے کہا، فرمایا سے بھائی جو لگے بہتر، اور یہ جو دو تین لوگ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اسے کیش کرنے کے لیے، نیتوں میں اخلاص ہو تو بڑی بات ہے۔ پوری دنیا آپ کو دیکھے گی جب لوگ کہیں گے کہ چھوٹی سی بستی میں ایک مرتبہ اگر یہ کیمرہ گھوم گیا میرے بھائیوں کا تو لوگ تعجب کریں گے، یار چھوٹی سی بستی میں اتنے لوگ کیسے جمع ہو گئے اتنی گرمی میں؟ تو آپ بتا دیجئے گا، ہم کسی کی گفتگو سے نہیں، ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کی محبت کرنے، حضور کا ذکر سننے آئے۔ اس سے فائدہ کتنا ہوگا یہ باتیں میں بیان کرتا ہوں۔ میرے یہاں پر 6-7 ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ سلمان، یہ قریب میری ساری گفتگو کو یاد کر چکے ہوں گے۔ اب مگر میں بھول جاتا ہوں تو ان لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ باقی آپ سے مجھے بات کرنی ہے، یہ کاغذ کی باتیں نہیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ ٹائٹانک کی صورت میں ایسا بنا ہوا انمول بزرگوں کی تواریخ کے جمع کرنے کے بعد انسائکلوپیڈیا کا جہاز ہے جو دشمنان رسول کی کشتی کو کسی بھی وقت ڈبو سکتا ہے۔ حضور کی پیدائش کی خوشی کس نے منائی، کیوں منائی، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہ نام پھر سے لیتا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ زور سے یہ نام لیں، حضرت ابو دردہ یہ نام تھا۔ عربی کلچر میں یہ نام ہے، اپنے یہاں نہیں ہے، عجم میں۔ حضرت ابو دردہ، وہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضور نے مجھ سے کہا ابو دردہ اٹھو، تو میں اٹھ گیا۔ حضور آگے آگے، میں حضور کے پیچھے پیچھے۔ جب آگے بڑھتا رہا نا تو حضور ایک دروازے پر گئے، تو جس دروازے پر حضور کھڑے ہوئے وہ دروازہ حضرت عامر انصاری کا تھا۔ انصاری کسے کہتے ہیں؟ وہ مدینے کے لوگ جن لوگوں نے مکے سے آنے والے حضور کے غلاموں کی مدد کی ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ انصاری۔ انصار مدد کرنے والا، انصاری مدد کرنے والے، قبیلے سے جس کا تعلق ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولیں بھائی۔ انہی مدد کرنے والوں میں ایک مبارک نام ہے جس کو دنیا حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں۔
اور جو لوگ چل کے آئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. ہجرت کیا, کوچ کیا. یہاں سے کنڈا آپ شفٹ ہو گئے تو آپ کنڈا والے کہیں گے بھیا یہ جو ہے نا عادل گنج کے مہاجر ہیں, یہ کنڈا میں آئے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے آپ کو کمرے دیے, کرائے پر دکانیں دی, وہ انصار کہلائے گے. سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انصاری صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت عامر انصاری. وہ کہتے ہیں حضور میرے دروازے پر ہے. اس وقت میں کیا کر رہا تھا؟ اپنی بیوی, اپنی بیٹیوں کو, بچوں کو بٹھا کے حضور کی میلاد بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. اگر گرمی سب کو لگ رہی ہے تو پھر آواز بھی سب کی آنی چاہیے. اس کا مطلب موسم کا اثر ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عامر انصاری کہتے ہیں میں اپنی بیوی, اپنے بچوں کو بٹھا کے حضور کا ذکر کر رہا تھا, حضور کی باتیں کر رہا تھا. اتفاق سے جس وقت حضور نے میرے گھر پہ قدم رکھا, جناب ابو دردہ کہتے ہیں اس وقت عامر انصاری اندر یہ کہہ رہے تھے حضور مکے میں دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے. سبحان اللہ. ہاتھوں اڑاؤ, کس دن؟ دوشنبہ. مجھے بولے دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے. اتنا کہنا تھا کہ حضور اندر داخل ہو گئے. اندر جا کے حضور نے سلام کیا تو ابو عامر کہتے ہیں واہ, وہ جو مکے میں آیا تھا میرے گھر میں آ گیا. سبحان اللہ. ہاں میری دعا قبول ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر پہ آ گئے, میں خوش ہو گیا. میری بیوی بچے کھڑے ہو گئے حضور کے استقبال کے لیے. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و السلام, زینت عرش معلا صلاۃ. کہتے ہیں ہم سب کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا ابو عامر انصاری کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیوی بیٹیاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. عامر انصاری کہتے ہیں آپ جیسے مسکراتے ہیں اپنے بچوں سے بتا رہے ہیں, آپ جیسے غریبوں سے محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے بتا رہے ہیں, آپ جیسے یتیموں کی خیر خواہی کرتے ہیں اپنے بچوں سے بتا رہے ہیں. حضور آپ کی آنکھیں کیسی ہیں اپنے بچوں سے بتا رہے ہیں, آپ کے لب کیسے ہیں اپنے بچوں سے بتا رہے ہیں, آپ پیدا کہاں ہوئے اپنے بچوں سے بتا رہے ہیں, آپ پیدا کس دن ہوئے اپنے بچوں سے بتا رہے ہیں. گویا آپ کے میلاد کی محفل میرے گھر میں سجی ہے. اب حضور نے کیا کہا یہ حضور کی امت جانے. میرے آقا فرماتے ہیں اے عامر انصاری تم تو بخشے ہی گئے. 10-20 روپے دے کر کے حضور کی محفل میں مزے لوٹنے والوں ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. حضور کے جملے میرے آقا فرماتے عامر انصاری تم تو بخشے ہی گئے. یہ کام صبح قیامت تک جو بھی کرے گا بخشا جائے. یہ جو کام اس وقت عادل گنج میں ہو رہا ہے یہی کام تھا جناب عامر انصاری نے جو کیا. سبحان اللہ. ہاں یہ کرم تھا کہ انہوں نے حضور کو دیکھ کے نعتیں پڑھی تھی. ہم لوگوں نے حضور کا ذکر سن کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا کر کے زبانوں کو نعت کے حوالے کیا تھا. اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے. تیزی کے ساتھ میں سلام کروں, جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن نے حضور کو رحمت بنا کے بھیجنے کی پاکیزہ صفت نور کی اظہاریے کا وہ عظیم الشان طغرہ عشق موجود ہے جس میں آپ اپنی بھی قلب کی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سنو جو میں نے تمہارے پاس بھیجا, یعنی جو تمہارے پاس بھیجا گیا وہ کوئی اور نہیں, وہ عالم کا رحمت بن کر آیا ہے. ورڈ کا اس میں یس لگا ہوا ہے, عالم نہیں عالمین کا لفظ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یعنی ورڈ کے بعد یس لگا ہوا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی رحمت بن کر کے آنے والی ذات تو آمینہ کے لال کی. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو چاند رات کو مر گئے, 28 تاریخ کو انتقال کر گئے, 27 تاریخ کو. اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس مہینے تک کے لیے پھر زندہ رکھا ہے اپنے حبیب کی میلاد کی خوشی منانے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. بولیے گا پھر سے بولیں. تو حضور کی میلاد سنیں گے انشاءاللہ. یہ رحمت والے نبی جن کو قرآن میں کہا گیا قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق کی کنفرم ہے تمہارے پاس ایک جو نور آیا نا, نور اس کی طرف اشارہ. نور کون ہے؟ آمینہ کے لال. اوکے کنفرم ہے. یہ نور تھا کیسے, یہ آگے کیسے بڑھا, ایک پرسنالٹی میں کیسے آیا, ایک وجود میں کیسے آیا, سنیں آپ. سبحان اللہ. بیٹھے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. پھر سے بولیں لبیک یا رسول اللہ.
ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی استقبال کرے بیٹھے بیٹھے. دیکھیں حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں, نیاز بھائی کے ساتھ میں آ رہے ہیں, تو عادل آپ لوگ بیٹھے رہیے گا. بیٹھے بیٹھے بیٹھے. جشن نبی علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ الحمدللہ. حضور غوث پاک سرکار کے شہزادے ہیں, پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. میں جو باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں روز ان کے سامنے بیان کرتا ہوں 12 دن تک. جی ماشاءاللہ بہت دیر سے وہ سب لوگ سب ارے صاحب سید صاحب ماشاءاللہ سید صاحب سید صاحب میں لے لیتا ہوں. اچھا میں لے لیتا ہوں, آپ کی طرف سے لے لیتا ہوں. صلی اللہ تعالی وسلم. ماشاءاللہ سب کچھ تو انہی کا ہے بھیا, ہم سب تو باراتی ہیں, دولہا تو یہی ہے. سبحان اللہ. ان کے خاندان میں ایرایاں سادات کا علاقہ ہے. آپ جب مانک پور شریف سے لہدری کے پل سے جائیں گے نئی بازار نا, تو نئی بازار کے آگے سیدھے نکل جائیں گے تو آپ کو خواجہ کڑک عبدال شاہ کی بارگاہ, وہیں سے پچھم کی طرف وہ علی پور جیتا نئی بازار پریم نگر قاضی پور شریف جہاں سرکار نواب علی شاہ کی چوکھٹ نور ہے. آگے حدگام شریف میں غریب نواز کے سگے خالہ زاد بھائی خواجہ برہان الدین شاہ چشتی آرام کر رہے ہیں. اسی کے قریب میں آپ کو ایک ایسا خاندان سید زادوں کا ملے گا جو امام حسن اور امام حسین کا نور کہلاتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. معلوم ہے آپ کو ان کے خاندان میں 7 بڑے بڑے قطب بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, اور پڑوسی ملک میں ان کے خاندان کی بڑی مبارک شاخیں موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین. حضور سیدی اشاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب نے ان کو جو کام سونپا ہے وہ کام یہ ہے کہ کنڈا میں حضور کی پیدائش کی مجلس میں آپ سرپرست کی حیثیت سے بیٹھا کریں ماشاءاللہ. اور آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ سید صاحب قبلہ کے قدم کی برکتوں سے ہم سب پہ خوب کرم فرمائے. اس قصبے کی قبرستانوں میں جو مردے دفن ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین کہہ دیں. اللہ کی طرف سے جو نور آیا وہی نور رحمت بن گیا. نور جب پیشانی میں رہا, باپ کی پشت میں رہا تو نور بن کے چمکا, اور جب کسی پرسنالٹی میں آیا تو رحمت بن گیا. سنیں آپ, آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلے آدمی ہیں. کون؟ اونچی بولیں. آپ کو لگے گا یار بڑی خاموشی ہے, گفتگو میں کوئی چہل پہل نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی دل کو سکون کے لیے, ٹھنڈک کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں, کیونکہ بس 6-7 دن اور باقی ہیں. آپ لگائیں گے نعرہ سرکار کی آمد. بہت سارے موضوع پر باتیں کسی اور موقع پر ہو جائیں گی, تھوڑا سا حضور کا میلاد سنیں. میں اپنے بھائیوں کے ابھی بیان کر کے آیا, کل بھی پرسوں بھی روز بیان کرتا رہا ہوں, تو بیان کرتا ہوں ورنہ باہر چلا جاتا ہوں, تو میرے ان بھائیوں کو ساری باتیں یاد ہیں, آپ سن لیں. آدم علیہ السلام سب سے پہلے آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے آدمی کون ہے؟ آدم. ان سے بھی پہلے جس کو نور کہا گیا ایک ایسا دور گزرا ہے, اس دور کے گواہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. یہ جناب جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار. کون ہے؟ یہ حضور کے گھر پہ قرآن کی آیتیں لے کے آیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں, قرآن کی آیتیں لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. ان سے ایک دن اللہ کے نبی نے پوچھا, اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جناب جبریل نے کہا, حضور مجھے نہیں معلوم, ہاں اتنا معلوم ہے 70,000 سال کے بعد ایک تارا عرش اعظم کے نیچے چمکتا تھا. کتنے ہزار سال کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد ایک تارا آسمان عرش اعظم کے نیچے چمکتا تھا. میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبے دیکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر سے ریورس کروں. ایک تارا 70,000 سال کے بعد عرش اعظم کے اوپر, آسمان اوپر وہ چمکتا تھا. میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبے دیکھا ہے. اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ میری عمر کتنی ہوتی ہے, اور مجھے یاد نہیں, بس اسی کو کیلکولیٹ کر لیا.
تو حضور نے فرمایا اسے کتنی مرتبہ کہا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی سے اپنا امامہ شریف یوں کھسکایا تو جناب جبریل حضور کے تلوے سے لپٹ کے بولے جو آپ کی پیشانی پہ نور چمک رہا ہے اسی نور کو میں نے 70,000 سال کے بعد 72,000 مرتبہ دیکھا۔ نعرہ تکبیر، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، اسی نور کو آئے نے بھی کوئی نہیں آیا، ابھی کوئی نہیں آیا۔ اب ایک آئے جن کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں، انگریزی میں آپ کہتے ہیں فرسٹ مین آئے۔ آپ ان کو کہتے ہیں عربی میں ابو البشر، بشر کے باپ آئے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ابو الانسان، انسانوں کے باپ۔ زمین پر سب سے پہلا آدمی کون؟ آدم علیہ السلام۔ وہی آدم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہا اے میرے بیٹے شیش، ان کو پیدا کرنے والا خدا، یہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے آدمی، یہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے شیش، جب میرے انتقال کے بعد کوئی دشواری پیدا ہو تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا۔ اونچی بولے کس کے نام؟ حضور کے نام کا وسیلہ دینا۔ تو شیش علیہ السلام کہتے ہیں ابو عجیب بات، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا اور آپ نے، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ یہ بات مجھ سے کہہ رہے ہیں، یہ بیچ میں محمد کہاں سے آ گیا؟ یہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے۔ تو شیش علیہ السلام نے کہا ابو آپ کو کیسے پتا چلا کہ کوئی محمد بھی ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا جنت میں جب میں نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا، جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا اسی کے آگے محمد بھی لکھا تھا۔ میں سمجھ گیا پیدا کرنے والا یہ ہے اور جس کی وجہ سے دنیا پیدا کی جائے گی وہ یہ ہے، وجہ تخلیق کائنات۔ اور اے میرے بیٹے شیش سن لے کس کام کے لیے ہم تمہاری نسلیں آئیں گی، یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اے لوگوں تیار ہو جاؤ، آمینہ کے لال آنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو نبی آنے والے ہیں یوشع بن نون، ذوالکفل، خضر، جناب موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں ایوب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ان سب کا ایک ہی کام ہے اپنی امت کو جمع کریں اور بتائیں اے لوگوں تیاری کرو، آمینہ کے لال آنے والے ہیں۔ ہم تم رسول بن کے زمین پر آئے تھے لیکن اب رسولوں کا سردار آنے والا ہے۔ ایک خوشخبری سن لیں، 1,24,000 سے زیادہ یا کم و بیش زمین پر نبی اور رسول آئے، 1.25 لاکھ کے آس پاس، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی تقریر میں حضور کے آنے کی خوشخبری نہ دی۔ سب یہی کہتے تھے سرکار کی آمد، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ جناب شیش علیہ السلام نے بعد میں اپنے بیٹوں کو بتایا، نوح علیہ السلام کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کو بتایا، ایوب علیہ السلام کو، یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ حضور کے 21ویں پرکھے ہوتے ہیں جناب عدنان۔ حضور نے حدیث شریف میں جب اپنے اجداد کے نام گنائے تو عدنان تک گنائے تھے، جناب عدنان ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ سب سے پہلے کعبہ شریف پر چمڑے کا غلاف لگانے والے بزرگ ہیں جو حضور کے پردادا کے پردادا کے پردادا، تقریباً حضور کی پیدائش مبارکہ سے یہ 1200 سال پہلے کے حضور کے جد اعلیٰ ہیں جن کو آپ پرکھے کہتے ہیں، یہ ان کی پیشانی پر بھی حضور کا نور نور محمدی چمک رہا ہے سبحان اللہ۔ یہ نظار انہی کے پوتے ہو رہے ہیں، فہر انہی کے پوتے ہو رہے ہیں، لوئی اور یہ جناب قصی ہیں، کلاب ہیں، مرہ ہیں، عبد مناف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی پاکیزہ نور کی حفاظت فرمائی ہے۔ نور مصطفیٰ ٹرانسفر ہوتا رہا، ٹرانسفر ہوتا رہا، اللہ کا نور پھر اس شخصیت کے پشت میں آیا جن کو دنیا حضرت عبد مناف کہتے ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ عبد مناف۔ عبد مناف کا رشتہ مکہ شریف میں ایک بڑے عظیم خاندان سے ہوا۔ جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو ایک شہزادہ پیدا ہوا جسے حضور کا پردادا کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے حضرت ہاشم رضی اللہ۔ اسی لیے حضور کو ہاشمی خاندان سمجھ گیا آپ؟ ان حضور کے پردادا جب یہ پیدا ہوئے ان کا نام ہے حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟
اونچی بولے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کے لیے ملک شام کی طرف گئے. جانے کے لیے نکلے نا تو پہلے 480 کلومیٹر پہ ایک شہر پڑا جسے اب مدینہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے مدینہ شریف میں قیام کیا جناب حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان کی پیشانی پہ حضور کا نور چمکتا تھا. ایک خاندان تھا مدینے میں جس خاندان میں ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت, اس کا نام تھا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے ماں باپ نے جناب ہاشم کی پیشانی پہ نور محمدی کو دیکھا تو لالچ پیدا ہوا. مشورہ کیا کیوں نہ اس نور کو اپنے گھر میں رکھ لیا جائے. سمجھ گئے, اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر لیا جائے, یہی نور ٹرانسفر ہو کر کے میری بیٹی کے شکم میں آ جائے گا. سبحان اللہ. جب مشورے ہوئے تو بات اوکے ہو گئی. اللہ اس کے رسول کی مرضی تھی کہ جناب ہاشم کا نکاح مدینہ شریف میں اس خاندان میں ہوا جس خاندان کو خاندان بنو نجار کہا جاتا ہے. یہ وہی خاندان ہے جس خاندان کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جب حضور مکے میں پیدا ہوئے, اعلان نبوت کے 40 سال کے بعد جب مدینے جا رہے تھے تو اسی خاندان کی لڑکیوں نے دف بجا بجا کے حضور کو نعت پڑھ کے استقبالیہ دیا تھا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. اسی خاندان کی لڑکیاں تھیں. حضرت سلمہ حضور کے پردادا کی نکاح میں آئیں. اب جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو مدینہ شریف میں وہ بیٹا پیدا ہوا جس کو حضور کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں. حضور کے سگے دادا عبد المطلب کی شہر میں پیدا ہوئے مدینہ شریف میں. اونچی بولے کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی. باتیں آج سن لیں, کل اسے آپ ریکارڈنگ میں سنیے گا انشاءاللہ, سن لیں بہت لطف آئے گا. حضور کے دادا جناب عبد المطلب مدینہ شریف میں پیدا ہوئے اور تقریباً 8-9 سال تک مدینہ شریف میں تھے اور بعد میں پھر مدینہ شریف سے مکے آئے. مدینہ شریف سے مکے آئے. جب مکے آئے نا جناب عبد المطلب تو ان کی پیشانی پہ نور محمدی چمک رہا تھا. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں جنگل میں جایا کرتا تھا, جو درندے جو شیر چیتے لوگوں کو دیکھ کر کے ان پر حملہ کرتے تھے وہی شیر چیتے میرے پیروں کا دھون اللہ اکبر میرے دو پیروں کا دون پینا چاہتے تھے, میرے تلوے کو چاٹتے تھے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ میری پیشانی پر نور محمدی چمک رہا تھا. جناب عبد المطلب کی مدینہ شریف مکہ شریف میں شادی ہوئی. جس لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا اس کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ. اونچی بولے حضرت عمر نام کے ایک عظیم شیخ تھے, ان کی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ. جناب عمر ان کی بیٹی مخدومہ فاطمہ نام تھا. ان کا عقد حضور کے دادا عبد المطلب سے ہوا. جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو مکہ شریف میں دنیا کا سب سے عظیم انسان پیدا ہوا جسے حضور کے ابو جناب عبداللہ کے نام سے پوری دنیا جانتی. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور کے ابو کا نام کیا تھا جناب, بولو بھائی, جناب عبداللہ. عجیب شان ہے. حضور کے ابو کا بھی نام عبداللہ ہے, حضور کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ ہے, اور حضور کی ماں امی حلیمہ کے بھی بیٹے کا نام عبداللہ ہے. حضور کے صحابی حضور کے چچا جناب عباس, ان کے بیٹے کا بھی نام جناب عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ نام کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے 2 نام بہت پسند ہیں, ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن. ایک روایت میں حمام کا لفظ بھی حضور نے استعمال کیا. اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ دعا کرے, اولاد ہوگی تو اس کا نام عبداللہ رکھیں گے. اللہ کے نبی کے ذکر کے صدقے میں اللہ اس کے بھی کوکھ کو بھر دے گا انشاءاللہ. کہہ دیں میرے آقا کی پیدائش, میرے آقا کے ابو پیدا ہوئے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ, بہت ہی مبارک خاندان میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. جناب عبداللہ پیدا ہوئے تو انہی کے بھائی ہیں جناب ابی طالب جو مولا علی کے باپ ہیں. جناب عباس انہی کے سگے بھائی ہیں جن کے بیٹے جناب عبداللہ ہیں. یہ جناب امیر حمزہ انہی کے بھائی ہیں. جناب عقیل انہی کے بھائی ہیں. 12 بھائی تھے حضور کے ابو. کتنے؟ 12 بھائی تھے. جناب اسی میں ابو لہب بھی شامل ہے, اسی میں ابو لہب بھی شامل ہے. جناب عبداللہ کہتے ہیں میری پیشانی پر نور مصطفیٰ چمکتا تھا. ایک لڑکی مکہ شریف میں اس نے مجھے دیکھا تو اس نے پیشانی پر میری جبیں پر جب نور مصطفیٰ کو چمکتے ہوئے دیکھا تو لالچ بڑھ گئی. اس نے کہا اے عبداللہ قریب آؤ. تو میں قریب گئی. اس نے کہا مجھ سے شادی کرو. تو
جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں عجیب سے خوف میں آ گیا. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ لڑکی بڑے دبنگ قسم کی تھی, بہت تیز ترار تھی, مکے میں اس کی تیز تراری کے بڑے ہی شہرے تھے. میں نے کہا نا میں چلا آیا. میں نے جلدی میں اپنے دادا کو بلایا, گھر کے لوگوں کو. میں نے کہا لڑکیاں میری پیشانی پر جو نور مصطفیٰ ہے اس پر لالچ کی نگاہ ڈالتی ہیں, لہٰذا اگر ہو سکے تو جلدی سے میرا رشتہ کر دیا جائے. جناب عبداللہ فرماتے ہیں مکہ شریف میں دو عظیم شخصیت تھی, ایک کا نام تھا حضرت وہب, ایک کا نام تھا مخدومہ برہ. برہ کے معنی ہوتے ہیں بخشش کے, وہب کے معنی, برہ کے معنی ہوتے ہیں نیک کام کرنے والے, اور وہب کے معنی ہوتے ہیں بخشش عطا جود کے. جناب حضرت عبداللہ کہتے ہیں ان دونوں وہب اور برہ کے درمیان ملنے پر ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی, جو لڑکی مکے میں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھی, سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھی, اور سب سے بہتر خوش قسمت بھی تھی. اس کا نام سن کے آپ تڑپ جائیں گے. اسی کو دنیا حضرت بی بی آمینہ کے نام سے یاد کرتی ہے. جناب وہب اور برہ یہ حضور کی نانی ہیں, حضور کے نانا ہیں. بیٹھے رہیے گا, کوئی ہنگامہ نہیں. مجھے آپ دل میں رکھتے رہتے ہیں, مجھے بہت سکون ملتا ہے مجھے حضور کی باتیں کرتے ہوئے, اور آپ جیسے لوگ ملے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو جناب برہ اور جناب وہب کی بیٹی تھی آمینہ, ان کا رشتہ حضور کے ابو جناب عبداللہ سے ہو گیا. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. کوئی پوچھے حضور کی ماں کا نام, کہنا رک جائیے, اگلے سال پھر جلسہ ہوگا تو پوچھ کے بتائیں گے. کوئی پوچھے حضور کے ابو کا نام, کیا بتاؤ گے؟ اونچی بولو, جلدی بتایا کرو تاکہ پتہ چلے آپ کے حافظے میں بات محفوظ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, حضور کے ابو کا نام جناب عبداللہ, حضور کی ماں کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی نانی کا نام برہ, حضور کے نانا کا نام جناب وہب. سبحان اللہ. میرے آقا کو جس نے دودھ پلایا اس کا نام ہے سویبہ, اس کا نام ہے صفیہ, اس کا نام ہے فاطمہ بنت تقویہ, اس کا نام ہے شفا, اس کا نام ہے ام ایمن, اس کا نام ہے امی حلیمہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ, دادا عبد المطلب, پردادا جناب ہاشم, وہ بیٹے عبد مناف کے, وہ بیٹے قصی کے, وہ بیٹے کلاب کے, وہ بیٹے مرہ کے, وہ بیٹے لوئی کے, وہ فہر کے, وہ نزار کے. وہ آگے چلے جائیں تو جناب عدنان تک, اور آگے چلے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ نور, نور محمدی, جو نور حضرت عبداللہ میں چمکتا تھا. سبحان اللہ. آپ کتنے خوش قسمت ہیں, جس مہینے حضور آئے ہیں اسی مہینے حضور کے آنے کی خبر سن رہے ہیں. سبحان اللہ. 1400 سال کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ حضور آنے والے ہیں. 1400 سال ہو گئے حضور کو گئے ہوئے, لیکن لگتا ہے کہ حضور آنے والے ہیں. دل کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ آپ کتنا انتظار کرتے ہیں, اے میرے بچوں آ جانا گھر پہ, اس تاریخ میں حضور آنے والے ہیں. بچیاں کہتی ہیں اے میرے بھائی گھر پہ آ جانا, حضور آنے والے ہیں. بیویاں کہتی ہیں میرے شوہر گھر پہ آ جانا, حضور آنے والے ہیں. لگتا ہے نہیں کہ حضور 1400 سال پہلے آ کے چلے گئے, لگتا ہے واقعی پہلی مرتبہ آ گئے. حضور کے آنے کی ٹھنڈک دل کو محسوس ہوتی ہے. جناب حضرت آمینہ حضور کی ماں, جناب عبداللہ حضور کے ابو, یہ دونوں رجب شریف کے مہینے میں, اونچی بولے کس مہینے میں؟ رجب شریف. یاد کیجئے گا, رجب شریف کے مہینے میں ایک بستر پہ آرام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ایک بستر پہ آرام کر رہے تھے. اگر زحمت نہ ہو سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو, بتا دوں وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن جمعہ کا تھا, جب حضور کی ماں, حضور کے ابو ایک بستر پہ آرام کر رہے تھے. یہاں ہر دوسرا آدمی صاحب اولاد ہے, اشارے کی بات سمجھے, ماں بہنیں بیٹھی ہوئی. ٹھیک ہے, حضور کے ابو, حضور کی امی جان ایک بستر پہ آرام کر رہے تھے. کون سا مہینہ تھا؟ رجب شریف کا, جس کے ایک مہینے کے بعد شعبان کے بعد رمضان آتا ہے. اسی رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات میں, اشارہ دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں, وہی نور محمدی جو جناب عبداللہ کی پیشانی پہ چمکتا تھا, وہ ان کی پشت مبارک پیٹھ شریف میں پانی کا قطرہ بن کے موجود تھا. اسی رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات میں امی آمینہ کے شکم میں آ گیا. ذرا محبت سے کہہ دو الصلاۃ والسلام علیکہ.
سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جیسے یہ امی آمینہ کے شکم میں آ رہا تھا جمعہ کے دن، اللہ نے فرمایا اے فرشتوں جہنم کو بجھا دو، آج میرا حبیب اپنے والد کی پیشانی سے اپنی ماں کے شکم میں جا رہا ہے، زمین کے سارے مریضوں کو شفا عطا کر دیا جائے، میرا حبیب اپنی باپ کی پشت سے اپنی ماں کے شکم میں جا رہا ہے۔ اے جنت کی حوروں پھر سے میک اپ کر لو، آج میرا حبیب اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے شکم میں جا رہا ہے، اور کھڑی ہو جاؤ جنت کی حوریں، آج میرے حبیب کے اس مبارک ٹرانسفر کے لمحے کو استقبال دو اور کہو الصلاۃ والسلام علیکہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے الصلاۃ والسلام علیکہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات میں اپنی ماں کے شکم میں آئے۔ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب سے پوچھا حضور وہ وقت کون سا تھا؟ سمجھ رہے؟ وہ وقت کون سا تھا؟ شروع کا تھا، بات کا تھا، ایک دم آخر کا تھا، جب حضور اپنی ماں کے شکم میں پیٹ میں آئے، اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ پیٹ میں آئے تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ راز ہے، اسے بتایا نہیں جاتا، ہاں یہ وقت ہر اللہ کے ولی کو معلوم ہے۔ یاز بھائی دیکھ ہر اللہ کے ولی کو یہ وقت معلوم ہے۔ پھر صوفی صاحب نے فرمایا وہ وقت ہر سال جب آتا ہے پھر اللہ کہتا ہے اے فرشتوں جتنے بھی جہنمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اس لمحے عذاب نہ دینا جس لمحے میرے حبیب کی پیدائش ہونے والی ہے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں جیسے حضور کے ٹرانسفر ہونے کا وقت آتا ہے، ہر ولی چاہے اپنی ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے باپ کی پشت میں ہو، چاہے اپنے جد کی پیشانی میں ہو، چاہے پانی کا قطرہ بن کر کے وہ عالم ارواح میں روحوں کی دنیا سے نکل کے آنے والا ہو، جیسے حضور کے ٹرانسفر ہونے کا وقت آتا ہے وہ پانی کا قطرہ جو اللہ کے ولی کی صورت میں آنے والا ہوتا ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ضرور ہے الصلاۃ والسلام علیکہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن آئے۔ کس دن آئے؟ اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ اب سمجھ گئے؟ وہی جناب عبداللہ کہتے ہیں میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہا تھا، وہی لڑکی جس نے مجھے کچھ دنوں پہلے دیکھ کے بلایا تھا، کہا تھا اے عبداللہ تیری پیشانی بڑی چمکدار ہے، مجھ سے شادی کرے گا؟ میں نے انکار کر دیا۔ وہی لڑکی پھر مجھے مل گئی، جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا اے عبداللہ قریب آؤ۔ میں قریب گیا تو اس نے کہا کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ہاں میری شادی ہو گئی ہے۔ اس لڑکی نے رو کے کہا افسوس یہ ہے وہ تیری پیشانی پہ جو نور محمدی چمک رہا تھا وہ کسی خوش قسمت عورت کے پیٹ میں چلا گیا۔ اے عبداللہ بتا تو صحیح وہ کون عورت ہے جس نے تیری بیوی بننے کا شرف حاصل کیا، جس کو اتنا عظیم نور ملا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میری بیوی کا نام ہے آمینہ۔ اس لڑکی نے کہا آمینہ بازی مار لے گئی، آمینہ بازی مار لے گئی۔ اے آمینہ تیری قسمت کو سلام، نبیوں کا سردار تیری گود میں آ گیا۔ 2 مہینے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ماں کے شکم میں آئے ہوئے۔ کتنے؟ 2 مہینے ہوئے تھے۔ حضور اپنی ماں کے شکم میں ہیں۔ حضور کے والد جناب عبداللہ نے فرمایا اے میری بیگم ابھی 22-23 سال کے ہیں، حضور کے ابو بھی اور حضور کی امی جان جو میری بہنیں اس عمر کی ہیں وہ سوچیں کہ شادی کا پہلا سال چل رہا تھا امی آمینہ کا، ان کے شوہر جناب عبداللہ بزنس کرنے کے ارادے سے ملک شام کی طرف سفر فرمایا۔ ملک شام جس کے 2 نام ہیں، شام اور سیریا، جس کی راجدھانی کا نام ہے دمشق۔ کیا نام ہے؟ یہاں دنیا کی بڑی عظیم قبرستان ہے، جس قبرستان میں حضرت امیر معاویہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، جس قبرستان میں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جس قبرستان میں بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے ہیں، جس قبرستان میں امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہے، جس قبرستان میں امام حسین کی بہن جناب عبداللہ کی بیوی جناب اون و محمد کی ماں جناب جعفر کی بہو جناب عقیل کے بیٹے کی بہو جناب مخدومہ زینب آرام کر رہی ہے، جن کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے، جن کو ثانی فاطمہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا تھا بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ یہ جناب زینب اسی دمشق کی زمین پہ آرام کر رہی ہے۔
سبحان اللہ. نبی سرکار ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نا 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 میرا بھائی نے نعرہ آپ لگائیے گا, بولے سرکار کی آمد. اونچی بولے منا بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے سرکار آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی شہر دمشق میں جناب عمر بن عبدالعزیز لیٹے ہیں. اسی شہر دمشق میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہیں. اسی دمشق میں حضرت بولیں گے سبحان اللہ, یاد ہے توجہ ہے آپ کی, ہاں, حضرت خالد ابن ولید جن کو حضور نے سیف اللہ کا ٹائٹل دیا تھا. سمجھ رہے ہیں, حضور کے ابو بزنس کرنے کے ارادے سے ملک شام گئے. ٹھیک ہے, جیسے آپ جب کنڈا سے عادل گنج آتے ہیں تو راستے میں گنگا پور پڑتا ہے, ایسے ہی جب حضور کے ابو بزنس کرنے کے لیے ملک شام گئے تو راستے میں وہ شہر پڑا جسے مدینہ کہتے ہیں. بزنس کر کے واپس آ رہے تھے تو اسی شہر میں پہنچے جس شہر کو مدینہ. عادل گنج کے لوگ کنڈا جب جائیں گے گنگا پور سے ہو کے جائیں گے, اور جب واپس آئیں گے تو پہلے گنگا پور بعد میں قصبہ پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ. تو جیسے حضور کے ابو مدینہ شریف پہنچے ان کی طبیعت علیل ہو گئی, بگڑ گئی, طبیعت علیل ہو گئی. بڑا علاج کیا, ٹھیک نہ ہوئے. 20-22 سال کے اللہ کے نبی کے والد. اللہ اکبر. معلوم ہے کس کے ہاں قیام کیا آپ نے؟ میں نے شروع بتایا تھا کہ حضور کے پردادا جن کا نام تھا ہاشم, جن کی شادی مدینے میں ہوئی تھی, خاندان کا نام تھا خاندان بنو نجار. اسی خاندان میں حضور کے دادا پیدا ہوئے تھے مدینے کی زمین میں جن کا نام تھا عبد المطلب. ان حضور کے دادا کی, حضور کی پیدائش کی جگہ, حضور کے پردادا کی سسرال, حضور کی پردادی کا میکہ, یہی تو ہوتا ہے نا. یہ پرانا رشتہ تھا. حضور کے ابو بیمار پڑے تو اسی خاندان میں چلے گئے. لوگ بڑے خوش ہوئے کیونکہ حضور کے ابو کے بڑے جلوے تھے, بڑے شہرے تھے, بہت عظیم شخصیت کے طور پر لوگ ان کا احترام کرتے تھے. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ. جناب عبداللہ کہتے میں بیمار پڑ گیا, بڑا علاج ہوا لیکن میں ٹھیک نہ ہوا. جناب عبداللہ کہتے آہستہ آہستہ میری طبیعت بگڑتی چلی گئی, اور اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے غم نہ ہو تو بتا دوں, اسی مدینے میں شادی کے 1 سال بھی نہیں ہوئے تھے حضور کی ماں امی آمنہ بیوہ ہو گئی. حضور کے ابو کا مدینے میں انتقال ہو گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضور کے والد 22-23 سال کی عمر میں مدینے میں انتقال کر گئے. مدینے میں جس محلے میں آپ کی قبر شریف بنائی گئی اس محلے کو دار نابغہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دار نابغہ کہتے ہیں. 1936 میں اس محلے کی زمین کو مسجد نبوی شریف میں شامل کیا جا رہا تھا تو حضور کے ابو کی قبر کھل گئی. اللہ. یہ کس وقت کے انتقال کیے ہوئے تھے؟ جب حضور بھی نہیں پیدا ہوا. اس وقت البرہان کتاب کے رائٹر ہیں علامہ سید سعید احمد, ان کو ٹھیکیدار عبداللطیف نے بتایا تھا, جن کو کوڈ کیا انہوں نے اپنی کتاب میں. اس نے فرمایا تھا حضور جب 1936 میں حضور کے ابو کی قبر کھل گئی تو دیکھنے کے لیے میں بھی چلا گیا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کہتے ہیں خدا کی قسم کفن کا تار تار ہونا تو دور کی بات ہے, کفن کا ایک ایک دھاگا دوسرے دھاگے سے مل کے مسکرا رہا تھا. پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضور کے ابو کے چہرے کو کھولا گیا تو ٹھیکیدار عبداللطیف کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم شیخ سید احمد سعید البرہان کے مصنف, سنو حضور کے ابو کی آنکھیں اتنی چمکدار تھیں, اتنی چمکدار آنکھیں زندوں کی بھی نہیں رہا کرتی ہیں. یہ اس وقت انتقال کیے جب حضور پیدا ہی نہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہی سن کر کے قطب مدینہ ضیاء الدین مہاجر مدنی بھی حضور کے ابو کے زیارت کے لیے آئے تھے مدینہ شریف میں. وہ کہتے ہیں جب میں قریب آیا نا تو مجھے حضور کے ابو کی پیشانی کو چومنے کی توفیق ملی. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور کے ابو کی پیشانی کو چومنے کی توفیق ملی. جب میں حضور کے ابو کی پیشانی کو چوم رہا تھا تو میری داڑھی کے کچھ بال حضور کے ابو کے گال سے مس ہو رہے تھے.
کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ قطب مدینہ ضیاء الدین مہاجر مدنی نے۔ وہ کہتے ہیں جب حضور کے ابو کو ٹرانسفر کیا گیا دار نابغہ سے بقی شریف میں واپس آیا تو میرے مریدوں نے کہا حضور جس وقت آپ نے ہونٹوں سے حضور کے ابو کی پیشانی چومی ہے آپ کی داڑھی کی یہ بال حضور کے ابو کے گال پہ لگ رہے۔ تو قطب مدینہ نے قینچی منگا کر کے بال کے نچلے حصے کو اتنا کاٹا اور کاٹ کر کے شیشی میں رکھ کے فرمایا اسے کبھی اس نیت سے مت دیکھنا یہ ضیاء الدین مہاجر مدنی کے داڑھی کے بال ہیں، اس کو اس نیت سے دیکھنا انہی بالوں نے حضور کے ابو کے رخسار کے بوسے دیے ہیں۔ آئے کیسے کیسے حضور کے عاشق ہیں، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کوئی فتح پور سے آپ کی زمین میں آ گیا، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی گنگا پور کی زمین سے، کوئی ردھولی سے آ گئے، کوئی کنڈا سے آ گیا، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ دیکھیں ہمارے امن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، امن بھائی کہاں چلے گئے؟ وہ کرچنا سے آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کرچنا سے آئے ہوئے ہیں۔ نیاز بھائی کے بڑے اچھے دوست ہیں ہم لوگوں کے، کرچنا سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ سب چھوٹے موٹے کاروبار میں روز رہتے ہیں، دن بھر 8 گھنٹے 9 گھنٹے بیٹھے کس لیے ہیں؟ شیرنی کے لیے۔ ایسے ہزار مٹھائیاں روز جب چاہیں مل جائیں گی، لیکن خدا کی قسم حضور کے ذکر کی لذت والی محفل کم ملتی ہے۔ آپ زمین پر نہیں بیٹھے، آپ آسمان پر بیٹھے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سرکار کی آمد۔ حضور کے ابو کا کہاں انتقال ہوا؟ مدینے میں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے اب وہ قافلہ جو مدینہ شریف میں ان کی تدفین کے بعد مکے آ رہا تھا، کوئی واٹس اپ نہیں تھا، کوئی ایسا خبرنامہ کوئی نہیں، کوئی اخبار نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی کلام کرنے کے آلات نہیں کہ مکے بتا دیے جائیں کہ آپ کے ابو کا انتقال، آپ کے شوہر کا انتقال، آپ کے بھائی کا انتقال، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ یہ خبر مکے والوں کو نہیں ملی۔ ابھی نہیں پتا جناب عبد المطلب کو میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، نہیں پتا جناب امی آمینہ کو کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں بہنیں سنیں غور سے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں حضور کی پیدائش بیان کروں، آپ کے دل کو سکون مل جائے۔ یہ بڑا خشک موضوع لوگ کہہ کے سائیڈ میں چلے جاتے ہیں، پورے ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی پیدائش بیان نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ میں یہی روز اپنے بھائیوں کے گھروں بیان کر رہا ہوں، میرے دوستوں کو یاد ہے یہ باتیں، آپ سے بتاتا ہوں، آپ کے پیروں کو چوم کے بتاتا ہوں، آپ کی نالین میرے سر کا تاج۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو حضور نے اپنے ذکر کو سننے کے لیے بلایا ہے۔ جب وہ قافلہ جو بزنس کرنے کے لیے ملک شام گیا واپس آیا اور حضور کے ابو کے انتقال کے بعد اب وہ بغیر حضور کے ابو کو لیے ہوئے مکہ آ رہا تھا، کسی کو کیا پتا کہ حضور کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ امی آمینہ کہتی ہیں میں اپنے گھر کو سجا رہی تھی، میں اپنے گھر کو سنوار رہی تھی، کیوں؟ میرا شوہر آنے والا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں بھی خوش تھا میرا بیٹا آنے والا ہے۔ ابی طالب کہتے ہیں میں بھی خوش تھا میرا بھتیجا آنے والا ہے۔ جناب عقیل بھی خوش تھے، جناب امیر حمزہ بھی خوش تھے۔ میرے خاندان کا ایک شخص بزنس کرنے کے لیے ملک شام گیا ہے، پیسے کما کے لائے گا، کچھ اور بزنس کے سامان لائے گا، یہاں بھی اس کو بیچا جائے گا، پیسے ملیں گے۔ بہنیں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی، بھائی اپنے بھائی کا انتظار کر رہے تھے، بیٹے اپنے باپ کا انتظار کر رہے تھے، باپ اپنے بیٹوں کے منتظر تھے۔ جب وہ قافلہ تقریباً 480 کلومیٹر کا سفر کر کے مکہ شریف آیا نا تو سب لوگ گئے دوڑ دوڑ کے ان کا ویلکم کرنے کے لیے۔ انہی استقبال کرنے والوں میں جناب عبد المطلب بھی تھے، جناب ابی طالب بھی تھے۔ حضور کو کہ ابو جناب عبداللہ کو ریسیو کرنے کے لیے گئے تھے اور انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ امی آمینہ کہتی ہیں میں برتنوں کو سنوارتی تھی، زلفیں سنوارتی تھی، اپنے لباس کو تبدیل کرتی تھی، میں گھر کے در و دیوار کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، میرا سہاگ آنے والا، میرے سر کا تاج آنے والا، میری محبت بھری دنیا بسانے والا آ رہا ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ آج میرا شوہر میرے گھر پہ آئے گا۔ ہر بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، میری ماں نے بھی میرے باپ کا انتظار کیا ہوا، میری بیوی بھی میرا انتظار کرتی ہے، میری بہنیں اپنے شوہروں کا انتظار کرتی ہیں، میری بیٹیاں بھی اپنے شوہروں کا انتظار کریں گے۔ حضور کی بیٹی فاطمہ نے بھی اپنے شوہر علی کا انتظار کیا، حضور کی بیوی عائشہ نے بھی حضور کا انتظار کیا۔ یہی رسم نور آپ کے گھروں میں پائی جاتی ہے اور یہ اچھی مبارکباد کی مستحق لڑکیوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے مبارک رشتے کو سلامت رکھے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے مل کے مسکرا رہے تھے، کوئی بھائی کہتا مبارک ہو بھیا کاروبار ہوا، وہ کہتا بہت اچھا ہوا، باپ بیٹے سے لپٹ کے بیٹا کما کے لایا، ہاں ابو بہت کما کے لایا، بہنیں اپنے بھائی کے پیروں سے لپٹی ہوئی چھوٹی چھوٹی میرا بھیا آیا، میرے لیے کیا لائے ہو۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں سب ایک دوسرے کی خبر لے رہے تھے، میری خبر لینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا اے قافلے والوں ذرا کوئی یہ تو بتائے کہ میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے۔
کوئی یہ تو بتائے کہ میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ قافلے والوں کی گردن جھک گئی. میں نے کہا بولتے کیوں نہیں میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ تو قافلے کے لوگوں نے چیخ کر کے کہا اے عبد المطلب بھول جاؤ اپنے بیٹے کو, تمہارا بیٹا اب مکے میں کبھی نہیں آئے گا. میں نے کہا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ مدینہ شریف میں اس کا انتقال ہوا. کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا. جب وہاں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کلیجہ پکڑا, زمین پر گر پڑا. میرا وہ سب سے عظیم چہرے والا بیٹا, سب سے خوبرو بیٹا, سب سے عظیم قسمت پانے والا میرا بیٹا بھری جوانی میں 22-23 سال میں مدینے میں انتقال کر گیا. ایسا کیسے ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ تو کعبے کے نگراں, وہ کعبے کا متولی بننے والا تھا, وہ کعبے کا مجاور فیوچر میں بننے والا تھا, حاجیوں کی خدمت کرنے والا تھا, کعبے کو دیکھنے والوں سے محبت کرنے والوں کے لیے کھان پان کا انتظام کرنے والا تھا. وہ انتقال کر گیا. میری دل کی دنیا اجڑ گئی, میرا مستقبل کے آشیانے اجڑ گئے. اتنا کہا زمین پر گر پڑے. قافلے کے لوگ اور آ گئے, خاندان کے لوگ جمع ہو گئے, بڑی مشکلوں سے ان کو سہارا دیا. کہا پریشان مت ہو, بہت بڑا غم اٹھا, پورا گھر رویا, پورا قبیلہ رویا. امی آمینہ کہتی میں انتظار میں تھی, قافلہ آ گیا ہوگا, میرا شوہر میرے گھر آنے والا ہے. جب قدموں کی آواز آئی نا تو امی آمنہ کہتی میرا دل دھک دھک کرنے لگا, یہ اس میں میرے شوہر کی قدم کی بھی آواز ہوتی. میں دوڑ دوڑ کے دروازے پہ آتی تھی, دیکھتی تھی اور انتظار کرتی تھی. اچانک جب زیادہ ہنگامہ ہوا نا تو میں دروازے کے پاس آئی. حضور کی ماں کہتی ہیں, ابھی کتنی سال ان کی عمر ہے معلوم ہے؟ 22 سال کے آس پاس. 22 سال کی اگر بیٹی ہو تو جا کے دیکھنا, 22 سال کی بہن ہو تو جا کے دیکھنا. 22 سال کی عمر میں اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو کیسی ہوتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 مہینے کے ہیں اپنی ماں کے پیٹ میں. بولے حضور ابھی قطرے نور محمدی 2 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں. باپ چلے گئے دنیا سے, یتیم ہو گئے میرے آقا. ایک صوفی بزرگ نے پوچھا تھا حضور یتیم بن کے کیوں پیدا ہوئے؟ جواب دیا اس لیے پیدا ہوئے کہ یتیموں کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جو یتیم بن کے زمین پر آئے. غریبوں کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جو جس نے غریبی جھیلی ہو. پیاس کسے کہتے ہیں وہی جانتا ہے جو پیاسا رہا ہو. بھوک کسے کہتے ہیں اسی سے پوچھو جس نے روزے رکھے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے آقا کی ماں امی آمنہ انتظار کرے. میں کبھی دروازے سے گھر سے دروازہ, اچانک آواز آئی, میں دروازے پر آ گئی. جب میں دروازے پر آئی نا تو میں نے کیا دیکھا, سب لوگ رو رہے ہیں. میں نے کہا ابو کیا بات ہے؟ سسر ابو. میں نے کہا ابو کیا بات ہے؟ میرے قریب آئے, میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیا, فرمائے ان دوپٹوں کو آنسوؤں کے حوالے کر دے. میں نے کہا سب نظر آ رہے ہیں, میرے باپ, میرا شوہر عبداللہ کدھر ہے, میرا سہاگ کہاں ہے, میرے سر کا تاج کہاں ہے, میری مبارک روح کو تسکین دینے والا کہاں ہے, میرے قلب کی ٹھنڈک میرا شوہر کہاں ہے؟ جناب عبد المطلب کہتے ہیں اے میری بیٹی, اے میری بہو بیٹی, اپنے جس شوہر کے انتظار میں ہے آنسو بہانے کی تیاری کر لے, تیرا شوہر مدینے میں انتقال کر گیا. جناب ابی آمنہ کہتی ہیں امی آمنہ میں زمین پر گر پڑی, میرے دل پکڑ کے زمین پر گر پڑی. میں نے بیوگی کی علامتوں کو ظاہر کیا. میں نے اپنے چوڑیوں کو جو رسم کی وہ عجیب و غریب ماحول تھا. پورے محلے کی عورتیں آ گئی, کوئی ان کے دانت کو کھولنا چاہتا تھا, کوئی ان کے ہونٹوں کو حرکت دیتا تھا. امی آمنہ کے وہ سہاگ اجڑ گیا, وہ آشیانے اجڑ گئے, وہ جذبات سب ختم ہو گئے, وہ انتظار کی چادر کے تارو پود بکھر گئے, وہ محبت کی شمع بجھ گئی, وہ انتظار کے سورج کو گرہن لگ گیا. امی آمنہ کہتی میں زمین پر پڑی ہوئی تھی, گھر کے سارے لوگ رو رہے تھے اور کر ہی کیا سکتے تھے. اچانک اللہ کی بارگاہ سے میرے کانوں میں آواز آئی, اے آمنہ رو مت, تیرے شکم میں تیرے پیٹ میں جو شہزادہ تیرا ہے وہ رونے کے لیے نہیں, رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آنے والا ہے. میرے سرکار آنے والے, اے آمنہ پریشان مت ہو. آمنہ کی روح قلب سی آواز آئی, میرے سرکار آنے والے, اللہ کا رسول آنے والا ہے. امی آمنہ کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا. میں نے کہا اے خاندان والو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ, میری فکر نہ کرو. میرے شوہر نے انتقال سے پہلے میرے پیٹ میں محبت کی نشانی چھوڑ رکھی ہے, اور یہ نشانی کوئی ایسی ویسی نشانی نہیں ہے. اگر کہو تو بتا دو یہ نشانی کیسی ہے. امی آمنہ کہتی ہیں جب سے حضور میرے پیٹ میں آئے, سمجھ گئے, جب سے حضور کا نور قطرے نور محمدی میرے پیٹ میں آیا, میں رسی اور ڈول لے کے کنویں کے پاس جاتی تھی کہ پانی بھروں, رسی اور ڈول کے سہارے سے, رسی اور ڈول کے سہارے سے پانی نکالوں. خدا کی قسم امی آمنہ فرماتی ہیں جیسے کنویں کے مڈیر پر جاتی نا, بالٹی رکھتی, رسی رکھتی
کہ اس رسی کو اس بالٹی کے ذریعے سے رسی بالٹی کو نیچے ڈالے نا تو جناب امی آمینہ کہتی ہیں میں کیا پانی نکالتی، پانی خود مچل کے اوپر آ جایا کرتا تھا، میرے طلبے کا بوسہ دیتا تھا، کہتا تھا اے آمینہ مبارک ہو، تیری گود میں آمینہ کا لال آنے والا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جس گلی سے گزرتی تھی، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، امی آمینہ کہتی جس گلی سے گزرتی تھی اگر جانور ہوتے نا جانور تو میرے طلبے کو چوم چوم کے آپس میں باتیں کرتے کہتے یہی وہ آمینہ ہے جس کے پیٹ میں نبیوں کا سردار مسکرا رہا۔ اللہ، مریضوں کے قریب سے گزرتی مریض شفا ہو جاتے تھے، اجڑے ہوئے گھر آباد ہو جاتے تھے۔ امی آمینہ کہتی ہیں میں نے کہا اے میرے گھر والوں چلے جاؤ، میری فکر نہ کرو، میرے شکم میں جو موجود ہے وہ بڑی شان والا ہے، سب سے بڑی شان والا۔ یار آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ زمین پر بیٹھے ہیں اور سب سے بڑی شخصیت کی باتیں سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ زمین پر نہیں سب سے اونچے مقام پر بیٹھے ہوئے۔ اپنا اسٹیٹس سمجھو، اپنا لیول سمجھو، آپ کتنے پیارے، گرمی میں نہیں بیٹھے، آپ کو تو حضور نے اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھا ہے، آپ کو حضور نے چاہا تو آپ حضور کی میلاد سن رہے ہیں۔ حضور کا ذکر بڑا پیارا ہوتا ہے، سب ذکر سے اچھا حضور کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فلمی کہانیاں بتائی جائے تو جوتے مار دو کہ مارنا بھی چاہیے، کرکٹ کی باتیں آدھے گھنٹے کے بعد اوب جاتے ہیں، حضور کی باتیں سن کر کے خدا کی قسم جتنی باتیں سنی جاتی ہے اتنی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ اگر کوئی قاعدے سے حضور کی باتیں کرے تو وہی باتیں تو مجھے تو روز اچھی لگتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہتی ہے آہستہ آہستہ 2 سے 4 مہینے ہو گئے، 2 سے 4 مہینے ہو گئے، اب حضور پیدا ہونے والے ہیں، 7 مہینے حضور کو ہو گئے اپنی ماں کے پیٹ میں تقریباً آئے ہوئے، اب 2 مہینے باقی ہیں حضور کو پیدا ہونے میں۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ انہی دنوں ایک ابرہہ نام کا شخص تھا جس نے 2000 ہاتھیوں کو ایک جمع کر کے مکے میں آ کے کعبے کو گرانے کے ارادے سے آیا۔ بڑی مشہور بات ہے ابرہہ کی فوج پر اٹیک کرنا۔ اگر میں نے پرسوں نیاز بھائی کے ابرہہ کے ہاتھی کا ذکر تقریباً آدھے گھنٹے کیا، سمجھے، لیکن ابھی میں اس ٹاپک کو چھیڑنا نہیں چاہتا، تھوڑی سی بات حضور کی پیدائش کی سن لیں۔ ابرہہ کعبے کو گرانے آیا تھا، لیکن جناب عبد المطلب نے کہا تھا، جناب عبد المطلب نے کہا تھا اے مکے والوں پریشان مت ہونا، ابرہہ کعبے کا اور مکے والوں کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کے لیے تنہا اگر کوئی شخصیت کافی ہے، کوئی ذات کافی ہے تو وہ نور محمدی ہے جو میری پیشانی پہ چمکتا تھا، جو میری پیشانی پہ چمکتا تھا۔ اللہ نے اس نور میں بڑی برکتیں عطا فرمائی، وہ نور ہے مکے میں آنے والا ہے، کسی کی مجال نہیں جو کعبے کی حرمت کو پامال کر سکے، اس لیے کہ نور محمدی اسی مکے میں موجود ہے، سمجھ رہے، مکے شریف میں موجود ہے۔ امی آمینہ کہتی آہستہ آہستہ 9 مہینے کے قریب پورے ہو گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی مہینے کی چاند کی 11 تاریخ تھی، اسی مہینے کی چاند کی 11 تاریخ تھی، رات نکل گئی، صبح صادق کے وقت، وہ ہندوستانی گھڑی کے مطابق 4:35 یا 4:25 کے آس پاس کا وقت ہے۔ امی آمینہ کہتی ہے میں اپنے گھر میں تھی، ڈیلیوری ہونے والی حضور، درد سے عورتیں کراہتی ہیں، چیختی ہیں، مر بھی جاتی ہیں، لیکن ان کے مرنے کو مرنا نہیں کہتے، حضور فرماتے ڈیلیوری میں جو عورتیں انتقال کر جاتی ہیں انہیں اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جو بچے کچے بچے ختم ہو جاتے ہیں، یہی کچے بچے حدیث شریف میں ہیں اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ کون جھگڑا کرے گا؟ اس بچے کے باپ میں اتنی طاقت نہیں اللہ سے جھگڑا کر لے، یہ جھگڑا مچلنے کے معنی، وہ مچلے گا اے میرے مولا، میں کچا بچہ ہو کے جس ماں کے شکم سے آیا خراب ہو کر کے، میں چاہتا ہوں کہ جب تک وہ ماں اور میرا وہ باپ جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ جب ایک کچا بچہ اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ سکتا ہے تو نبیوں کا سردار اپنی امت کے لیے کیوں نہیں تڑپ سکتا؟ امی آمینہ کہتی ہیں 11 ربیع الاول شریف کی تاریخ آئی، پیار سے کہہ دو سرکار کی آمد، ہاتھوں کو ڈاکے سرکار کی آمد۔ امی آمینہ کہتی ہیں 11 تاریخ آئی تو میں نے کیا دیکھا، میرا گھر خوشبوؤں سے بھر گیا، میرا گھر خوشبوؤں سے بھر گیا، ماشاءاللہ۔ میں نے کیا دیکھا، وہ پتلی پتلی لڑکیاں کھجوروں جیسی لمبی لمبی،
وہ پتلی پتلی لڑکیاں کھجوروں جیسی لمبی لمبی میرے گھر میں کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کوئی نعت پڑھتا، کوئی درود پڑھتا، کوئی صلاۃ، کوئی سلام، اپنی اپنی زبان میں حضور کے ذکر میں تھیں، اور کچھ مخصوص عورتیں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھی تھی، ان میں آسیہ تھیں، ایک نبی کی ماں حضرت مریم بھی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا ادھر آؤ، یہ کیا ہے، تم لوگ کون ہو جو میرے گھر پہ دندناتی ہوئی چلتی ہو، تم کون ہو؟ ان لڑکیوں نے کہا اے مخدومہ بی بی آمینہ، ہم جنت کی حوریں ہیں، تیرے شکم سے نبیوں کا سردار آنے والا ہے، وہ مبارکبادیاں دینے کے لیے آئے ہوئے، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، رسولوں کا سردار آنے والا ہے۔ امی آمینہ کہتی میں مست مگن تھی، کوئی ڈیلیوری کا درد نہیں ہوا، درد ہوتا کتنا ہے عورتوں کو معلوم ہے، ہوتا کتنا ہے، میں نے یہ باتیں بتائی اپنے اس مجلس میں، ہوتا کتنا، ایک عورت کی ڈیلیوری میں، بچے کی ڈیلیوری میں ایک عورت کو جتنا درد ہوتا ہے، سائنس کہتی ہے اگر وہی درد 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو ان 70 مردوں کو موت آ سکتی ہے، یہ مر سکتے ہیں، جتنا 70 مرد ایک درد کو نہ جھیل پائیں، ایک عورت بچے کی ڈیلیوری میں اس درد کو جھیل لیتی ہے، سمجھ گئے؟ لیکن افسوس ہوتا ہے اس وقت نہیں جھیل پاتی جب یہی بچہ بڑے ہو کے اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ، کس کی ماں ابھی زندہ ہے؟ اٹھائیں سب لوگ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، وعدہ کیجئے، اٹھائیں وعدہ کیجئے، حضور کی پیدائش کا مہینہ، کوئی کاغذی بات نہیں ہے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ اب جب بھی گھر سے باہر نکلیں گے اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلیں گے، 3 مرتبہ بولیے انشاءاللہ، بولیے اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلیں گے انشاءاللہ، وعدہ کیجئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ایسا ویسا فیصلہ نہیں ہے یوں کیا گیا یوں کر لیا آپ نے، نا اس پر قائم رہیے گا انشاءاللہ۔ خدا کی قسم، ایک بات دانش الہ آبادی نے کہا تھا، ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا۔ تو پھر سے بتائیں کہ اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے کون کون کنڈا جائے گا، گھر سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ، جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ کن کی ماں کا انتقال ہو گیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کی مرضی ہے آپ سب اس میری ماں کا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، کوشش کریں اور وعدہ کریں انشاءاللہ ہر جمعہ کے دن یا جمعرات کو اپنی ماں کی قبر پہ جایا کریں انشاءاللہ، بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے، دل سے بولیں انشاءاللہ، اور اگر دادی دادا ہوں، نانی نانا ہوں تب بھی جایا کریں، قبرستانوں میں جایا کریں، ہو سکے تو 5 روپے 10 روپے کی ایک پاؤ چینی لے کے جایا کریں۔ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں چینی قبرستان کے قریب چونٹیوں کو کھلایا کرو، وہ تمہارے قبر کے مردوں کے لیے دعائیں کریں گے، ایسا کرو گے انشاءاللہ، کوئی دقت تو نہیں ہے نا؟ ماں کا احترام کیا کرو انشاءاللہ، بولے ماں سے پیار کیا کرو۔ بغداد شریف میں میرے بڑے عظیم شیخ ہیں شیخ بشیر گیلانی، وہ کہتے ہیں جب کرونا کا دور آیا تھا نا، میری بیوی میرے بچے سب کرونا میں ملوث ہو گئے، سب مرنے والے تھے، کئی موتیں ہوئیں بغداد شریف میں، غوث پاک کے گھر سے 7-8 کلومیٹر کے دور پر ان کا گھر ہے، بولے آصف صاحب کے سب انتقال کرنے والے تھے، میں سمجھ گیا کوئی بچے گا نہیں، میری بوڑھی ماں تھی، میں نے کہا اماں کوئی بچے گا نہیں، تیری نسل ختم ہو جائے گی، دعا کر دے۔ میری ماں روتی تھی کہ میرے بچے بیمار ہیں، میرا بیٹا، میری بہو، میری بچیاں سب بیمار ہیں، کہتے کہ میں جب بچنے کی صورت نہ رہی میں سمجھ گیا اب کورونا وائرس مجھے موت کے چنگل میں لے گا، تو میں نے ایک بڑا سا ٹرے منگایا، لوٹے میں پانی منگایا، اپنی ماں کے پیر کے نیچے رکھا ٹرے، اور لوٹے سے اپنی ماں کے پیر دھوئے، اور پیر کو دھو لیا تو ٹرے کو ٹیبل پہ رکھا پانی والے، اس کو اور گلاس میں پانی بھر بھر کے میں نے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو خود پلایا، میں نے کہا پی لو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ماں کے قدم کا دھون پینے سے اب موت نہیں آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ کہتے ماں کے پیروں کا دھون کا صدقہ تھا کہ میں بھی بچ گیا، الحمدللہ، میری ماں بھی، میری بیوی بھی، میرے بچے سلامت ہیں، یہ ماں کے قدموں کی دھون ہے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، ماں سے پیار کیا کرو انشاءاللہ، بولے یہ باپ تم سے کیا مانگتے، بوڑھے لوگ کیا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے کھیلا کرو، مذاق کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے بچپن میں نے اپنے بچے کو کھلایا ہے، جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو یہی بچہ مجھے بھی کھلایا گیا۔ تم تو ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہو، وعدہ کرو اپنے ماں باپ سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے بارے میں بتا دوں گا انشاءاللہ، سمجھے آپ، سن لیں پہلے، امی آمینہ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جب وقت ہوا نا، وہ جنت کی حوریں میرے گھر کو گھیرے ہوئے تھی، سبحان اللہ، ٹاپک نہ بدلنے پائے، جنت کی حوریں میرے گھر کو گھیری ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ اس وقت حضور کے گھر میں جو عورتیں تھیں ان میں سے ایک عورت کا نام ہے حضرت شفا، یہ عبد الرحمن بن عوف کی ماں ہے،
ایک عورت کا نام ہے فاطمہ بنت قضیہ، یہ بیٹھی ہوئی تھی، حضور کی پھپھو مخدومہ صفیہ بیٹھی ہوئی تھی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضور کی ایک ماں کی سہیلی تھی، ان کا نام تھا ام ایمن، جن کو حضور کہتے ہیں یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب سویبہ یا سبیہ بیٹھی ہوئی تھی، جو ان کے گھر میں نوکرانی تھی، اب وہ کنیز تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ امی آمینہ کہتی ہے مجھے یاد بھی نہ رہا، کوئی درد بھی نہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب زمین پہ میرے شکم نور سے آئے تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیا اور سجدے میں چلے گئے اور کہتے ہیں اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ہاتھوں اٹھا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ امی آمینہ کہتی ہیں میرے گھر سے تقریباً 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ملک ہے جس کا نام ہے ملک شام، وہاں پرانے بادشاہوں کے محل بنے ہوئے تھے۔ امی آمینہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا محمد عربی میرے شکم سے زمین پر آیا تو اتنی روشنی ہوئی کہ ملک شام کے محلوں کو میں نے بیٹھے بیٹھے مکہ شریف سے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر کہو تو بتا دوں سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو۔ ہر فرشتے نے دوسرے فرشتے کو مبارکباد پیش کی، ہر حور نے دوسرے حور کو مبارکباد پیش کی، ہر درخت کی پتیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ کتابوں میں لکھا ہے ہر پرندے نے ایک دوسرے پرندے کو مبارکباد پیش کی۔ خوش ہو جاؤ رسولوں کے سردار آ گئے ہیں، خوش ہو جاؤ نبیوں کے سردار آ گئے ہیں، آمینہ کے لال آ گئے۔ شرف انسان کا بتانے کے لیے آپ آئے، فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے، پورے گھر میں حضور کی آمد کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم سے پوچھا گیا سرکار ہم نے سنا ہے کہ جب حضور امی آمینہ کے شکم سے پیدا ہوئے 300 لڑکیوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اس غم میں کہ حضور میرے گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، حضور میرے شکم سے کیوں نہیں آئے، حضور میرے پیٹ سے کیوں نہیں آئے، نور مصطفیٰ کی وارثہ میں کیوں نہ رہی، حضور میرے شکم میں کیوں نہیں آئے، اس حسد میں 300 لڑکیوں کے کیا واقعی ہارٹ اٹیک ہو گئے تھے؟ حضور مفتی اعظم سرکار نے فرمایا میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن حضور کا حسن ایسا تھا کہ حضور کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اللہ اللہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دو روایتیں، جناب شفا کہتی ہیں سب سے پہلے میں نے حضور کو اپنی گود میں لیا، سبحان اللہ۔ مخدومہ صفیہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی گود میں لیا، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس وقت حضور کے دادا جن کا نام تھا عبد المطلب، حضور کے دادا جن کا نام تھا عبد المطلب، بچے بولے ہیں اے مولی صاحب محبت سے بولے، حضور کے دادا کا نام تھا عبد المطلب، بولو عبد المطلب، جلدی بولو ورنہ شیرنی دے کر کے گھر پہنچا دیں گے۔ حضور کے دادا کا نام تھا عبد المطلب، وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، وہاں سے کعبہ 2 بیگھے کے فاصلے پر ہے، حضور جہاں پیدا ہوئے وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، جیسے کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر ویسے حضور پیدا ہوئے، میں نے کیا دیکھا وہی پتھر کے بت جو کعبے میں 350 سے زیادہ رکھے ہوئے تھے، سب دھڑا دھڑا زمین پر گرنے لگے۔ سب سے بڑا بت لات و حبل نام کا تھا، وہ بھی منہ کے بل باؤندے گر پڑے، منہ کے بل۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بتوں نے مل کر کے کہا اے عبداللہ، اے عبد المطلب، میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ جا کے اس کی طرف دیکھو جو تمہارے گھر میں تمہارا پوتا بن کے نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے، پوری دنیا جس کو دیکھنا چاہتی ہے، زمین و آسمان کے لوگ جس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں جب نکلا تو میں نے کیا دیکھا، مقام ابراہیم کی طرف میرا گھر ہے، جناب عبد المطلب کہتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف میرا گھر ہے، اور کعبہ کی دیوار یوں ہے، امام سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کعبے کی دیوار حضور کے گھر کی طرف اتنی جھکی ہوئی تھی، لگ رہا تھا اب گرے گی اب گرے گی اب گرے گی۔ اب حضور کعبے کی دیوار حضور کے گھر کی طرف جھکی ہوئی تھی، کیوں؟ آگے بات آئے گی۔ عبد المطلب کہتے ہیں جب میں گھر پہ گیا تو خوشبو میرے گھر کو گھیرے ہوئی، سبحان اللہ، دروازہ میرے گھر کا بند تھا، میری ماں بہنیں سنیں، کہتے ہیں دروازہ میرے گھر کا بند تھا، جب میں نے دستک دیا تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے کہا جو شہزادہ پیدا ہوا ہے اس کا دادا عبد المطلب ہوں، دروازہ کھولو تو اندر سے آواز آئی خبردار عبد المطلب ابھی باہر کھڑے رہو، ابھی تو نبیوں کے سردار کی زیارت جنت کی حوریں باری باری کر رہی ہیں۔ ہائے 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 سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو میرے سرکار آئے۔
اونچی بولو میرے سرکار ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں ہاتھ باندھے کھڑا رہا، بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ جب دروازہ کھلا تو میں خوش تھا، اندر گیا ڈیلیوری ہوم میں، جس گھر میں کمرے میں حضور پیدا ہوئے تھے، اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ نہ کوئی بلڈ ہے، نہ کوئی خون ہے، نہ کوئی چیخ ہے، نہ کوئی پکار ہے۔ میری بہو بیٹی آمنہ بیٹھ کر کے مسکرا رہی ہے۔ اونچی بولے، درد ہوتا ہے ڈیلیوری میں، بلیڈنگ کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، پورے محلے کی بچیاں روتی ہیں، سب ان کی عورت کی سلامتی کی، زچہ بچہ کی سلامتی کی دعا کرتی۔ امی آمنہ بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں جب میں گھر کے اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک سرخ رنگ کا بستر بچھا ہوا تھا، اس پر سفید رنگ کی ایک چادر تھی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا اے میری بہو بیٹی مبارک ہو، تو آپ نے کہا اے دادا جان آپ کو بھی مبارک ہو، میرے آقا میرے شکم سے تشریف لائے، بڑے کمال والے ہیں، بڑے فضل و کمال والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ میں نے کہا اے آمنہ اگر زحمت نہ ہو تو اپنے لاڈلے کو مجھے دکھا تو صحیح۔ مخدومہ بی بی آمنہ کہتی ہیں میں نے حضور کو اٹھایا، اٹھا کر کے جناب عبد المطلب کی گود میں دے دیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میری گود میں جب حضور آئے تو میرے دل سے آواز آئی آج جو میری گود میں ہے کل اسی کی گود میں پوری دنیا ہوگی، آج جو میرے دامن میں ہے کل اس کے دامن میں پوری دنیا ہوگی، کل اس کے سائے میں پوری دنیا ہوگی۔ کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پے کر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ بہت بڑا شعر احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا جو مجھے شعر پسند ہے اس کے بعد، کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پے کر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اور یہ شعر جو بہت بڑا شعر نعت کا کہا تھا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، وہ لوگ جو اندھیرا بیچتے تھے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ ابھی بھی وہ شکوہ کر رہے ہیں رات کے اندھیرے میں کچھ اندھیرا پن باقی تھا، سورج کیوں نکل آیا، سورج کیوں نکل آیا۔ یہ ظلمات فروش ابھی بھی شکوہ اور شکایت کر رہے ہیں۔ امی آمنہ کہتی ہے میری گود سے حضور کو عبد المطلب نے لیا، خوش ہو گئے، دل میں خیال آیا، جب حضور کی آنکھیں دیکھی تو رو پڑے اور حضور کو اٹھا کے بولے اے میرے مولا 60 سال تک میری پیشانی پہ جو نور چمکتا تھا آج وہی نور نور مصطفیٰ بن کے میری گود میں آ گیا۔ میرے دل میں کہا سب سے پہلے میں اسے کہاں لے جاؤں، تو دل میں خیال آیا کعبے کے پاس۔ کہاں؟ ہاتھوں اٹھا کے بولو کہاں؟ کعبے کے پاس۔ کہاں لے کے جاؤں؟ کعبے کے پاس۔ سیوطی نے کیا فرمایا؟ امام جلال الدین سیوطی نے کعبے کی دیوار یوں جھکی ہوئی تھی حضور کے گھر کی طرف، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے جب کعبے کی طرف گیا، اب دیکھنا ہے بچے سو تو نہیں رہے، کتنے لوگ مچل کے سبحان اللہ کہتے ہیں، زمین کے نعرے کی آواز آسمان پر پہنچے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں جب میں حضور کو لے کے صفا مروہ کی بیچ سے آگے کراس کر کے آگے گیا، سامنے کعبہ تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں محمد کو لے کے کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لگا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سرکار کی آمد، اونچی بولو سرکار کی آمد۔ جیسے حضور کو لے کے کعبے کے سائے میں گئے، کعبے کے پتھر کے بت زمین پر پڑے ہوئے تھے، مچل مچل کے بولے اے میرے مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، مجھے اپنے پاک گھر سے نکالنے والا نبی آ گیا ہے۔ کعبے کی دیواریں بول پڑی اے میرے مولا بتوں سے پاک کرنے والا تیرا رسول آ گیا ہے۔ سب ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی وقت اسی مکہ شریف میں ایک شخص ابو عامر نام کا اپنی لولی لنگڑی بچی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔
اس کے بغل میں اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی مکے کی پہاڑی میں اچانک ابو عامر کہتے ہیں میرے سر کے اوپر بادل سایہ کرنے لگے، آواز آئی اے مکے والو مبارک ہو تمہارے شہر میں غریبوں سے محبت کرنے والا آیا ہے، یتیموں سے پیار کرنے والا آیا ہے، رسولوں کا سردار آیا ہے، کائنات کی ڈیلیوری کا سبب جو ہے وہ آیا، مبارک ہو۔ تو ابو عامر کہتے ہیں میری بیوی نے کہا اے ابو عامر دیکھ تو صحیح آواز کیسی آتی ہے، ذرا آواز دینے والے سے پوچھ اس کا نام کیا ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں اے آواز دینے والے اگر ایسی بات ہے تو بتا تو صحیح اس کا نام کیا ہے۔ بادلوں سے آواز آئی اسمہ محمد، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا نام محمد ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ لولی لنگڑی بچی ابو عامر کہتے جو میری بیٹی بیٹھی تھی وہ چل نہیں پاتی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں خراب تھے، اپاہج وکلانگ معذور تھی، اس نے چپکے سے اپنے لولے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے میرے مولا یہ جو نام میں نے سنا ہے بڑا پیارا ہے، جو میں نے ابھی محمد سنا ہے بڑا میٹھا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، اگر یہ نام تیرے کسی دوست کا ہے، تیرے کسی محبوب کا ہے تو اس نام کی برکت سے میرے ہاتھوں کو شفا عطا فرما، میرے پیروں کو شفا عطا فرما، اے میرے مولا میرے ہاتھ پاؤں کو صحت یابی عطا فرما۔ ابو عامر کہتے ہیں جیسے میری بیٹی نے دعا مانگی اس کے دونوں ہاتھ پاؤں سلامت ہو گئے، اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ جب اٹھ کے کھڑی ہوئی تو میری بیوی میری بیٹی سے لپٹ گئی، میں اپنی بیٹی سے لپٹ گیا، باپ رے باپ اتنی بڑی قدرت کے جلوے۔ میری بیوی نے کہا جا 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 عامر پتا کر مکے میں کون کس کے گھر میں آیا ہے جس کی وجہ سے جس کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ میری بیٹی کو اللہ نے شفا عطا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سرکار کی آمد، اونچی بولو۔ جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے مکے میں پہلی مرتبہ کافی دنوں کے بعد انٹری کی تھی، پہاڑوں میں رہتا تھا، میں نے کیا دیکھا پورا مکہ مہک رہا ہے۔ بولے 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 بولا کرو، کوئی آپ سے کہے بھائی بڑی اچھی خوشبو ہے، آپ فوراً کہو گے جلدی نہیں ملتی میاں، یہ جلدی نہیں ملتی ہے بھائی چائے لاؤ ذرا سا، سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی تعریف کر دی تو آپ کو جلدی نہیں ملتی، بہت قیمتی ہے، چائے پلا کے واپس کریں گے۔ تو اس کے ذکر کی بات ہو رہی ہے جس کے ذکر کو لوگوں نے خوشبودار کہا، جس کی باتوں کو خوشبودار کہا، جس کا نام خوشبودار ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں پورا مکہ مسکرا رہا تھا، مکے کی گلیاں مسکرا رہی تھی، مکے میں مجھے کوئی مریض نظر نہیں آیا، مکے میں بکریاں جو کمزور تھی وہ بھی صحت مند ہو گئی، کیوں؟ اللہ کے رسول آ گئے۔ معلوم ہے آپ کو اس قدر خوشی ابو عامر کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا عبد المطلب کے گھر میں۔ اس کو بات کو یاد رکھنا، میں پہنچ گیا عبد المطلب کے گھر میں۔ جب میں پہنچا نا تو میں نے کہا اے عبد المطلب سنا ہے محمد نام کا کوئی عظیم شہزادہ تمہارے گھر میں آیا ہے، ذرا اسے مجھے دکھا دیجیے۔ عبد المطلب کہتے پھر میں گھر کے اندر گیا، میں نے اپنی بیوی آمنہ سے کہا اے آمنہ دروازے پر ایک شخص تیرے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے حضور کو اٹھایا لے کے باہر آیا، جناب ابو عامر کہتے ہیں حضور وہی لال رنگ کے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، سفید رنگ کی چادر اوڑے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب حضور کو گود میں لے کے آئے تھے، میں نے کہا حضور کا چہرہ تو دکھائیں۔ جناب عبد المطلب نے اپنی مبارک انگلیوں سے حضور کے چہرے پاک سے چادر شریف ہٹائی۔ شاعر کہتا ہے رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں جیسے میں نے حضور کے چہرے سے چادر ہٹائی، ابو عامر نے پہلی مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھا، حضور کی پیشانی دیکھی، حضور کے بھاؤں لطافت والی دیکھی، حضور کی چشمان نور دیکھی، حضور کے لب رخسار زقن مبارکہ دیکھی، حضور کا چہرے نور دیکھا، یوں مسکرا رہا تھا حضور کا چہرہ قرآن کی پاروں جیسا۔ ابو عامر نے کہا اللہ اکبر، اے عبد المطلب آج تک اتنا حسین چہرے والا کبھی دیکھا نہیں گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کہا دیکھا بھی جاتا کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تھا۔
اچانک جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے چیخ ماری، زمین پر گر پڑا. اس کو لکھ لیں آپ، کتاب گھر پہ موجود ہے، جب چاہیں آپ چلے دکھا دیں آپ کو. کہتے ہیں میں نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا. جب میں زمین پر گر پڑا تو عبد المطلب جلدی سے حضور کو لے کے گھر کے اندر گئے اور جا کر کے آپ نے امی آمینہ کہا اے لیجئے، باہر ایک شخص گر پڑا ہے. باہر نکل کے آئے تو جناب ابو عامر نیچے پڑے ہوئے تھے. عبد المطلب کہتے میں زمین پر بیٹھ گیا، ابو عامر کو اٹھانا چاہتا تھا، میں خود بیٹھ گیا. جیسے چیخ اس نے ماری تھی وہی چیخ میری نکل گئی. میں نے کیا دیکھا، وہ کیسے اٹھتا. اس نے پہلی مرتبہ حضور کے چہرے کو جیسے دیکھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس نے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دی. اس کا انتقال ہو گیا. ہزاروں گنیس بک دی آف ورلڈ کے ریکارڈ پیچھے ہو جائیں، حضور کے عاشقوں کے ریکارڈ کے آگے. ایسا زمین پر کوئی ہے؟ بڑی بڑی حسیناؤں کے انتخاب ہوتے ہیں جن کو بار بار دیکھنے کا دل نہیں کہتا. کوئی دیکھ لیا تو دیکھ لیا معاذ اللہ، لیکن حضور کا چہرہ ایسا تھا جس نے ایک مرتبہ دیکھا سوچا پھر دیکھ لوں، جس نے دوبارہ دیکھا سوچا پھر دیکھ لوں، جس نے تیبارہ دیکھا سوچا پھر دیکھ لوں. نہ دیکھنے والے کی پیاس بجھی، نہ دیکھنے والے کے دل کو تسلی ہوئی، بلکہ عشق مصطفیٰ کی چاشنی میں اور ڈوبتا چلا گیا. چہرے مصطفیٰ ہی کچھ ایسا تھا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سرکار کی آمد. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 7 دن کے ہوئے، کتنے؟ سب بولیں تھک گئے ہیں؟ تھک گئے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. میں تو چاہتا ہوں کہ بیچ میں شیرنی وغیرہ بٹوا دیا جائے تو کھا پی کے تھوڑا سا تندرست ہو جائے، صحت پا جائیں، ریلیف مل جائے، پھر حضور کی باتیں کی جائیں ماشاءاللہ. بولے ہاتھوں کو اٹھا کے سرکار کی آمد. بہت اچھا لگا. اللہ آپ سب کو مبارک فرمائے. بچیاں مائیں کتنی خوش قسمت ہیں، 10 روپے جمع کرتی ہیں حضور کی آمد کے نام پر کہ حضور کی محفل ہمارے گھر پہ ہوگی. گنگا پور ہے، بلیا مئو ہے، شیر گڑھ ہے، کنڈا کے اطراف کے لوگ آئیں گے. ان بچیوں کو پتہ ہی نہیں کوئی آئے چاہے نہ آئے، آمینہ کے لال ضرور آیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بولو بولو سرکار کی آمد. 7 دن کے بعد وہ بوڑھی عورت مکے میں آئی اپنے گروپ کے ساتھ، تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے. بوڑھی ڈگا مار اونٹنی لے کر کے، جس کو دنیا حلیمہ کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ حلیمہ. حلیمہ کون ہے؟ انہوں نے حضور کو اپنا دودھ پلایا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے حضور کو اپنا دودھ پلایا. 7 دن کے بعد کئی عورتیں مکے میں آئیں. پہلے یہ سسٹم تھا ڈیلیوری کے بعد زچے سے بچے کو الگ کر دیا جاتا تھا. بچے کو کوئی اور پستان دودھ پلاتا تھا، اس کے بدلے میں اس کو اجر دیا جاتا تھا، پیسے مزدوری کے دیے جاتے تھے. سبحان اللہ. ذرا بولیں محبت سے سبحان اللہ. امی حلیمہ بھی آ گئی پوچھتی پوچھتی. کئی اور عورتیں آئی تھی حضور کے گھر میں. جیسے پہنچی پوچھا کیا اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں پیدا ہوا. وہ عورتیں لالچی تھی. وہ اچھا اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا. بولے او یتیم؟ لوگوں نے کہا ہاں ان کے باپ تو نہیں. وہ حضور کو ٹچ نہیں کرتی تھی. دوسرے بڑے بڑے گھروں میں چلی جاتی تھی عورتیں جو دودھ پلانے کے لیے آئی تھی. امی حلیمہ کہتی ہیں میں بھی گھومتے گھومتے عبد المطلب کے دروازے پہ چلی جاؤں. سبحان اللہ. تکلیف تو نہیں ہو رہی سبحان اللہ کہنے میں؟ چھوڑوں گا نہیں کسی کو. ہاں بتا دیں کہاں جلدی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں قبول فرمائے. اچھا لگا جلدی ختم ہو جائے گی باتیں انشاءاللہ. پھر سے بول دیں سرکار کی آمد. ماشاءاللہ. امی حلیمہ کہتی میں پوچھتے پوچھتے حضور کے گھر پہ آ گیا. جناب عبد المطلب تھے. مجھ سے بولے کون؟ میرا لباس بڑا پھٹا ہوا تھا. میں نے کہا میرا نام ہے حلیمہ، میں بچوں کو دودھ پلاتی ہوں. میں اپنی کوکھ، اپنی گود، اپنا پستان بچوں کو پلاتی ہوں، دودھ پلاتی ہوں. اس کے بدلے میں کچھ مل جاتے ہیں. میں نے سنا کہ آپ کے گھر میں بھی ایک بچہ ہے. پورے مکے میں ساری عورتوں نے اپنے اپنے بچے دے دیے ہیں، لوگوں نے لے لیے ہیں عورتوں نے. میں نے سنا کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی ایک بچہ ہے. عبد المطلب کہتے ہیں ہاں ہے. تو امی حلیمہ کہتی مجھے دکھا دو. سبحان اللہ. تو جناب عبد المطلب امی حلیمہ کو لے کے ڈیلیوری ہوم میں گئے. امی آمینہ بیٹھی ہوئی تھی. جب امی حلیمہ نے امی آمینہ کو دیکھا 2 مائیں اکٹھا ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی دونوں مائیں اکٹھا ہو گئی. ہاں امی آمینہ کو دیکھا تو خوش ہو گئی. اتنی چمکدار پیشانی
جب ماں ایسی ہے تو بیٹا کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ ہاں تو امی حلیمہ کہتی ہیں کہ اے آمینہ، فرمایا آپ کے بیٹے یہ جو بستر پہ آرام کر رہے ہیں گھر خوشبودار ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو امی حلیمہ کہتی ہیں میرا نام حلیمہ ہے، 200 کلومیٹر دور سے آئی ہوں، میں قبیلے بنو سعد میرا خاندان ہے، میرے شوہر کا نام ہے حارث، میری بیٹی کا نام ہے سیما، میرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ، میں بچوں کو لیتی ہوں، ان کو دودھ پلاتی ہوں، اس کے بدلے میں جو کچھ مل جائے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی بچہ جنا ہے، پیدا ہوا ہے آپ کے ہاں، اور کئی اور عورتیں آئی تھیں آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کو لینے کے لیے، یتیم سمجھ کے واپس چلی گئی، کسی نے آپ کے بیٹے کو قبول نہیں کیا۔ امی آمنہ فرماتی چپ چپ حلیمہ چپ۔ کیا بولی؟ کہا میں نے سنا ہے کہ اور عورتیں آئی تھیں، ان عورتوں نے آپ کے یتیم بچے کو قبول نہیں کیا۔ امی حلیمہ نے کہا نا نا نا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، نا نا نا، یہ مت کہ حلیمہ کہ ان عورتوں نے میرے بچے کو قبول نہیں کیا، یہ کہہ دے کہ میرے بیٹے نے ان عورتوں کو قبول نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ نعمت تو امی حلیمہ کے حصے میں آنے والی تھی۔ ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ امی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا دکھا دیں اپنے شہزادے کو۔ امی آمینہ نے سبحان اللہ، وہ پھول جیسے چہرے، وہ پھول جیسی آنکھیں، میرا امام کہتا ہے سر تا بقدم، سر سے قدم تک، ہے تنے، تن بولتے ہیں پرسنالٹی کو، ہے تنے سلطان زمن پھول، پوری دنیا کے زمانوں کے سلطان حضور ہیں جن کا سر سے پاؤں تک پھول ہی پھول ہے۔ کہتے ہیں اب اسے الگ الگ کیا، لب پھول، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ اے آمینہ مجھے حضور کو دے دیجئے، تو امی آمینہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے جیسے اپنی گود میں لیا۔ امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے بازوؤں کو پھیلا دوں تاکہ حضور میری گود میں آ جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امی آمینہ نے جیسے حضور کو لیا، حضور خود بخود مچل کر کے امی حلیمہ کی گود میں آ گئے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو تھک گئے؟ سرکار کی آمد، اونچی بولے سرکار کی آمد۔ آپ ان کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ نیاز بھائی، جن کے گھر میں محفل ابھی ہوئی ہے 2-2.5 گھنٹے کی، 50 مہمانوں نے کھانا کھایا، روز ہوتی ہے ان کے آنکھ کی محفل پرانے خندہ میں انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں، روز ہوتی ہے، سب 2-2 گھنٹے محفل سن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، تھکے تو نہیں ہیں؟ حضور کی باتیں تھکاوٹ کو دور کرتی ہیں۔ امی حلیمہ کہتی ہیں جب حضور میری گود میں آئے تو میں نے اپنا دودھ کھول دیا، پستان مبارک اٹھا کپڑے اٹھا کر کے میں نے اپنا مبارک دودھ حضور کے مبارک لب شریف سے لگا دیا، حضور نے میرا دودھ پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری ماں بہنیں سنیں، حضور نے میرا دودھ مبارک پینا شروع کر دیا۔ امی حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے دائیں پستان کا دودھ حضور کو پلا دیا تو میں نے سوچا کہ ذرا اب حضور کے چہرے کو بائیں طرف کر دیں، تو جیسے میں نے ادھر کے پستان مبارک کو کھول کر کے حضور کو دودھ پلانا چاہا، امی حلیمہ کہتی ہیں حضور نے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی شک؟ اونچی، حضور نے انکار کر دیا، نہیں پیا، حضور انکار کر دیا۔ سنیں، امی حلیمہ حضور کی سگی ماں تھی کہ امی آمینہ حضور کی سگی ماں تھی؟ رک رک کے بولتے تاکہ تم سے پہلے کوئی دوسرا بول دے، پھر اس کے پیچھے تم ہی بول دو۔ ارے اب تو یاد ہو گیا ہوگا بھائی، حضور کی سگی ماں ہے کون؟ امی آمینہ۔ حلیمہ حضور کو دودھ پلا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ حلیمہ کے شوہر ہیں جناب حارث، ان کی ایک بیٹی ہے اس کا نام ہے سیما جو 6-7 سال کی تھی، ان کا ایک بیٹا ہے اپنے شوہر حارث سے، وہ میاں بیوی الگ ہے، حلیمہ اور شوہر حارث، ان کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ، وہ تقریباً 1 سال کے ہیں، وہ ابھی قبیلے بنو سعد میں ہیں، تو بیٹا کس کا دودھ پیے گا؟ ماں کا۔ اور امی حلیمہ حضور کی سگی ماں نہیں، حضور نے ان کا دودھ پینے کے لیے اپنی ماں سے اجازت مانگی ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ حضور جب بہت بلند مرتبے پر ظاہری طور پر نظر آئے نا تو لوگوں نے پوچھا حضور سے آقا آپ نے حلیمہ کے ایک ہی پستان کا دودھ کیوں پیا؟ حضور فرماتے ایک پستان کا دودھ اس لیے نہیں پیا کہ میری ماں حلیمہ کے بھی 1 سال کے بیٹے تھے، دوسرے پستان کا دودھ میں نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے دے دیا۔ واہ واہ سبحان۔ میرا امام کہتا ہے بھائیوں
بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اب ایک بات میں نے اپنے بھائی کے گھر میں بتائی تھی، وہ بھی سن لیں آپ۔ معلوم ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک شخص نے کہا تھا مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا، تو ایک بڑے عظیم راجیہ سبھا کے ممبر تھے، وہ کھڑے ہو گئے، بولے کہ اسمبلی کی اسپیکر مجھے اجازت دیجیے میں بتاؤں کہ میرے نبی نے انصاف کیسے کیا۔ بولے بتاؤ۔ تو میرا نبی جب پیدا ہوا تھا تو اس نے ایک پستان کا دودھ پیا، ایک پستان کا دودھ اپنی ماں حلیمہ کے بیٹے عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور تو اور سائنس نے اس پر ریسرچ کیا کہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماں حلیمہ کے ایک پستان کا دودھ پیا، وہ بھی داہنے کا، بائیں کا کبھی ٹچ نہیں کیا حضور نے۔ اگر حضور کو ایک ہی پستان کا دودھ پینا تھا تو بائیں کا پیتے دائنا چھوڑ دیتے، ہمیشہ دائیں کا کیوں پیا؟ تو سائنس کہتی ہے عورتوں کے دائیں پستان میں دودھ کم ہوتا ہے، بائیں پستان میں دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں راجیہ سبھا کے ممبر، میں نے کہا اے اسمبلی کی اسپیکر ان کو بتا دو وہ نبی جو ابھی کچھ دن ہوئے مکے میں آئے ہوئے، وہ دائیں پستان والا دودھ اس لیے پی رہا ہے میں بھوکا رہوں یہ چلے گا، میرا بھائی بھوکا نہ رہے۔ اللہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ محبت سے کہتے ہیں سرکار کی آمد۔ امی حلیمہ کہتی میں حضور کو لے کے پھر اپنے گھر قبیلے بنو سعد آ گئی۔ ایک بات ان کے گھر کی سن لیں، قریب قریب اینڈ کہانیاں۔ امی حلیمہ کہتی ہیں جب میں لے کے آئی تو بڑی غریبی تھی میرے گھر میں، بڑی غریبی تھی۔ ایک کھجور کا پیڑ تھا میرے گھر کے آنگن میں تھا، وہ بھی خشک ہو گیا تھا، وہ جب تک زندہ تھا کھجوریں پکتی تھی بکتی تھی تو دال چاول کا کچھ انتظام ہو جاتا تھا۔ امی حلیمہ کہتی ہیں وہ پیڑ بھی خشک ہو گیا تھا، پتیاں خشک ہو گئیں، اسے کاٹنے کی نوبت آئی۔ اور جب میں حضور کو لے کر کے جب حضور کو لے کر کے امی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اپنے گھر میں داخل ہوئی، سبحان اللہ، اپنے گھر میں داخل ہوئی امی حلیمہ فرماتی ہیں جب میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا؟ وہی کھجور کا پیڑ۔ دیکھنا باری باری سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اکٹھا کہتے ہیں۔ امی حلیمہ کہتی ہیں وہی کھجور کا پیڑ جو میرے گھر کے آنگن میں خشک ہو گیا تھا، جیسے میں نے حضور کو لے کے اپنے گھر پہ قدم رکھا وہ کھجور کا پیڑ پھر سے ہرا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں پھر سے ہرا ہو گیا، اس کی پتیاں ہری ہو گئی، تازہ ہو گئی، پتیوں کے بیچ سے کھجوروں کے پھول آنے لگے، دیکھتے دیکھتے وہ پھول پھل میں بدل گئے، وہ پھول پھل میں بدلے تو کھجوریں پک بھی گئی۔ امی حلیمہ کہتی ہے میں نے حضور کو گود میں رکھا تھا، میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا ذرا انہیں کاٹو، انہیں اس گچھے کو نکالو، کھجوریں پک رہی ہیں، پک گئی ہیں، لے جا کر کے سات خاندان کے قریب میں بازاروں میں اسے بیچو۔ امی حلیمہ کہتی ہے جب میرا شوہر ان کھجوروں کو بیچنے کے لیے گیا نا تو خوب مہنگی بکی، سبحان اللہ، خوب مہنگی بکی، ڈھیر پیسے ملے، دال چاول لے کر کے جب میرے شوہر میرے گھر کے اندر وہ ٹوکرا لے کے داخل ہوئے تو میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ بولے اے میری بی بی حلیمہ سارا کھجور بہت مہنگا بکا ہے، بہت سارے پیسے ملے، یہ راشن پانی لے کے آیا ہوں۔ امی حلیمہ کہتی ہیں حضور کے قدم کے نیچے سے آواز آئی اے حلیمہ تو کیا مجھے پالے گی؟ میں تیرے خاندان کو خود پالنے کے لیے آ گیا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سبحان اللہ۔ اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ ہے جس کی خدا تک رسائی حلیمہ، تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ۔ سبحان اللہ۔ امی حلیمہ فرماتی حضور بڑی تیزی سے بڑے ہوتے تھے، بہت باتیں ہیں امی حلیمہ کے مکان کی، بہت باتیں، لیکن امی حلیمہ فرماتی میرے بچے عبداللہ وغیرہ حضور کے ساتھ کھیلتے تھے، شام کو عصر کا ٹائم سب خاندان کی بچیاں اپنے اپنے بھیا کو لے کے چلی آتی، کوئی کہتی میرے بھیا کی آنکھیں اچھی ہیں، میرے بھیا کی پیشانی اچھی ہے، تو امی حلیمہ فرماتی ہیں میں بھی شام کو سجا کے سنوار کے اپنے بیٹے محمد کو اپنی بیٹی سیما کے ہاتھ میں دے کے بھیجتا، جا سیما باہر لے جا میں کھانا بناؤں۔ جب مخدومہ سیما کہتی میں حضور کو لے کے باہر نکلتی، ساری لڑکیوں کے گود کے بچے اچھل اچھل کے حضور کو دیکھتے سبحان اللہ، اور کہتے اے سیما میرے بھائیے کا تو میرے بھائیے کی آنکھیں بڑی اچھی تھیں لیکن جیسی آنکھیں تیری گود میں شہزادے کی کسی کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مسکراتے تھے، کبھی کبھی حضور اپنے بھائی دودھ پینے والے دودھ شریک بھائی جناب عبداللہ کے ساتھ جنگلوں میں چلے جاتے تھے،
بکریاں چرانے کے لیے، ہے کہ نہیں روایت؟ بکریاں چرانے حضور چلے جاتے تھے، بڑی مشہور بات ہے۔ حضور گئے، ایک دن فرمایا کہ اے میرے بھائی تم چلے جاؤ، میں جاؤں گا نہیں، میں گھر پہ رہوں گا۔ حضور گھر پہ تھے، ان کے بھائی گھر کے لوگ بکریاں لے کے چلے گئے، اچانک چیختے ہوئے آئے، بولے اماں اماں، بولے کیا ہوا؟ بولے ایک بکری کو شیر لے کے بھگ گیا۔ حضور آرام فرماتے، بولے کیا ہوا امی؟ فرمایا میرے بیٹے محمد ایک بکری کو شیر لے کے بھگ گیا۔ فرماتے تم پریشان مت، میں خود دیکھتا ہوں شیر کی ہمت کیسی ہے، شیر کی ہمت کیسے بڑی، میری ماں کی بکریاں لے کے جاتے ہوئے، شیر کی ہمت کیسے پڑی، میری ماں کی بکریاں اٹھا لے گئے۔ حضور فرماتے میں نکلا، میں کہا چلو بتاؤ کون سے جنگل کے ایریے میں جنگل کے شیر میری ماں کی بکری لے گئے۔ حضور کتنے سال کے ہیں؟ بمشکل 2.5 یا 3 سال۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کیا فرمایا؟ اے ابو الحارث، حارث شیر کی کنیت، اے شیرو جنگل کے باہر نکلو۔ فرماتے جتنے لولے لنگڑے شیر تھے سب نکل کے باہر آئے، سب حضور کی قدم کے نیچے بیٹھ گئے۔ فرمایا میں نے کہا وہ شیر کدھر گیا جس نے میری ماں حلیمہ کی بکری اٹھائی؟ دیکھا تو ایک شیر کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے امی حلیمہ کی بکری کو گھیر گھیر کے آگے بڑھاتے ہوئے آ رہا ہے۔ جیسے آیا اس نے میرے تلوے کو چوما، میں نے کہا او شیر یہ بتا تو نے میری ماں حلیمہ کی بکری کیوں اٹھا لی؟ تو شیر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس کی آنسو کو جنگل کے سارے درندوں نے شیئر کیا، سب رونے لگے، رو کے بولے اے آقا کریم آپ کو دیکھنے کے لیے ہم لوگوں نے اس جنگل میں کتنی رات انتظار کیا، کتنی صدیوں ہو گئی انتظار کرتے ہوئے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم نے آقا آپ کا کتنا انتظار کیا اس جنگل میں، آپ جب سے اس خاندان میں آئے ہیں ہم اپنے بچوں کو بلا بلا کے چپ کے آپ کے چہرے کو دکھانے کے لیے لاتے، آپ آج جنگل میں نہیں آئے تو بے چینی بڑھ گئی۔ ہم لوگوں نے حلیمہ کی بکری اس لیے اٹھا لے گئے، ہم اٹھا اس لیے لے گئے کہ حضور اپنی ماں حلیمہ کی بکریاں چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ تو ہماری کیا مجال تھی ہم آپ کی امی کی بکریاں اٹھاتے، یہ تو آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بہانے تھے۔ ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جانور بھی حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، عجیب بات ہے یار، عجیب بات۔ میں نے ایک روایت آج بیان کی تھی اپنے دوست کا، بس یہ آخری بات سننے کہ جانور بھی حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیاز بھی آخری بات ہے، گدھے والی بات بتا دوں ہے نا جو میں نے اپنے بھائی کے یہاں بیان کی تھی، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں میلاد کی محفل سجائیں گے، ایک چراغ ہی صحیح، بہنوں سنا تم، ایک چراغ ہی صحیح اپنے دروازے پہ روشن کر دیا کرو، 5 روپے کے ایک بلف لا کے لگا دیا کرو۔ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ بولے حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، خوش ہو جائے، خوش رہا کرو۔ حضور کی پیدائش کا مہینہ ہے، ٹینشن نہیں، سب ٹینشن دور ہوگا، حضور آنے والے، کوئی غم نہیں، حضور آنے والے انشاءاللہ۔ بولے ماں بہنوں سنو، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر میں میٹھی چیزیں بنایا کرو باوضو۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آپ بھی اپنے گھر میں کہیے گا، جو میرے بھائی گنگا پور سے آئے ہوئے ہیں اور جو میرے دوست سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ بھی سن لیں، روزانہ اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں سے کہیں میٹھی چیز بنایا کریں، اور بیوی بچے سب اکٹھا بیٹھ کر کے، کوئی باہر کے آدمی کو نہ بلائیں، سب بیٹھ کر کے اکٹھا حضور کی نعت پڑھا کیجیے، حضور کا ذکر کیا کیجیے، بس 5-10 منٹ، ہو سکے تو 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا کرو۔ ہاتھ اتنا اٹھے گا یا نہ اٹھے گا، دعا پہلے قبولیت کی دہلیز تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ سمجھے، گھر کے در و دیوار کو پتہ چل جائے آمینہ کے لال آ گئے، 10-20 روپے کی ٹافی جیب میں رکھ کے نکل جاؤ، بچوں کو دے دو، بچے بولے چاچو یہ کیا ہے، کہنا آمینہ کے لال آ گئے ہیں، خوش رہا کرو انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ جہاں آپ کی کاروبار کی زمین ہے وہاں پر 3-4 درجن کیلے ہیں، کوئی بھی فروٹ کوئی بھی سامان لے لیں، اور اپنے آس پاس اپنے رہنے والے ہندو بھائیوں کو بھی 1-2 کیلے دے دیں۔ وہ بولے کیا بات ہے، کہنا کہ میرے حضور آئے، حضور آنے والے ہیں، سرکار کی آمد، مجھے بولے سرکار کی آمد، سب نے انتظار کیا ہے۔ میں نے بات کی نا شیر کی تو مجھے گدھے کی بات یاد آ گئی، گدھے کی بات بہت بہت مبارک ماشاءاللہ۔ حضور کی پیدائش بیان کم ہوتی ہے اور آپ جیسے لوگ کہاں سنتے ہیں، لیکن مجھے اپنے علاقے میں یہ باتیں سوچتا ہوں کہ ہر گاؤں میں جاؤں، ہر گاؤں میں یہی باتیں بتاؤں کہ اے لوگوں حضور کی آمد کیسے ہوئی۔ ابھی جس ٹاپک پر بات چلی گھنٹوں ہو سکتی ہے، بہت دیر تک کر سکتا ہوں، لیکن یہ باتیں ختم۔ حضور کا انتظار کس نے کیا؟ ایک جنگ ہوئی تھی جس جنگ میں مولا علی نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کے پھینکا تھا،
علی کا نام آئے تو سبحان اللہ زور سے بولے نعرے حیدری ماشاءاللہ۔ علی نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینکا تھا، خیبر کا قلعہ حضور نے فتح کر لیا تھا۔ جب قلعہ فتح ہو گیا تو ڈھیر سارے سامان بٹے تھے، فوجیوں کو سامان بٹے تھے، سمجھ رہے ہیں نا بھائی، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ حضور کے حصے میں بھی ایک گدھا آ گیا۔ پہلے گدھا، خچر، گھوڑے، اونٹ پہ لوگ سواری کرتے تھے۔ اگر دشمنوں کے پاس 100 گدھے تھے، 100 خچر تھے تو بڑے تو ظاہر سی بات ہے۔ حضور کے بھی حصے میں ایک گدھا آ گیا اور بھی کچھ سامان آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا لوگوں نے، حضور یہ ایک غلام آپ اسے قبول فرما لیں اور یہ سامان قبول فرما لیں اور یہ قبول فرما لیں۔ جیسے اس گدھے نے حضور کو دیکھا، میری بہنیں سنو، جیسے اس گدھے نے حضور کو دیکھا مسکرانے لگا، خوش ہو گیا۔ آپ بھی جیسے خوش مچلنے لگا۔ وہ گدھا اپنی جگہ پر انگڑائیاں لینے لگا۔ حضور نے اسے دیکھا، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس گدھے نے کہا یزید بن شہاب۔ یزید بن شہاب۔ کہا تو کون ہے؟ اس گدھے نے کہا میرا جو باپ ہے، اس کا جو باپ ہے وہ تقریباً 60 ایسے گدھے ہیں میرے پرکھوں میں۔ میرا جو سب سے پہلے کا پرکھا، میرا جو ہے نا، میرے گدھوں کا جو باپ ہے 60 گدھوں میں جو سب سے اوپر ہے نا، اس کی نسل میں 60 گدھے پیدا ہوئے۔ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو تو بتا دوں، وہ گدھا کہتا ہے اے آمینہ کے لال، ان 60 گدھوں میں کوئی ایسا گدھا نہیں تھا جس کی پیٹھ پر کسی نبی نے سواری نہ کی ہو۔ جس کی پیٹھ پر کسی نبی نے سواری نہ کی ہو، کسی کی پیٹھ پر کوئی دوجا نہ بیٹھا، اگر بیٹھا تو نبی بیٹھا۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت، اس نے کہا اس وقت میں اس نسل کا آخری ہوں۔ پھر سبحان اللہ کہنے کا بتایا، وہ گدھا کہتا ہے میں اپنے اس پرکھے کی نسل کا آخری ہوں اور آپ بھی رسولوں میں آخری ہیں۔ آپ بھی رسولوں میں آخری ہیں۔ شرف انسان کا بتانا، نعرے رسالت، عظمت سرکار مصطفیٰ، آمد سرکار سبحان اللہ، شرف انسان کا بتانے کے لیے آپ آئے، فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے۔ جب سرے دشت نہ کی کوئی شناسا آواز، ہم کو قرآن سنانے کے لیے آپ آئے۔ گدھے نے کہا اے نبیوں کے سردار، میں اس نسل کا آخری غلام ہوں آپ کا، اور آپ بھی آخری رسول ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا کچھ اور بتاؤ تو سنو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بہت دن انتظار کیا آپ کو دیکھنے کے، بہت دن انتظار کیا۔ بچپن میں جب میں پیدا ہوا تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا میری پیٹھ پر نبیوں کا سردار سواری کرے گا۔ سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میری پیٹھ پر رسولوں کا سردار بیٹھے گا، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ گدھا کہتا ہے میں بکتے بکتے ایک یہودی کے گھر میں چلا گیا، بک گیا تھا تو یہودی مجھے کھانا پینا کھلاتا تھا۔ کچھ تندرست جب میں ہو گیا نا، ایک دن سامان میری پیٹھ پہ رکھ کے مجھ پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ وہ یہودی مجھ پر بیٹھنا چاہتا تھا، جیسے اس نے ٹانگ اٹھائی میں نے اپنی پیٹھ کو یوں گھمایا، وہ زمین پر گر پڑا۔ مالک تھا، مجھے کھلاتا تھا، میں زمین پر اسے گرا دیا۔ اٹھا، اس نے اٹھایا، پھر بیٹھنا چاہا، پھر میں نے پلٹی ماری، زمین پر گر پڑا۔ کہتے 3-4 مرتبہ ایسے کیا تو وہ سمجھ گیا یہ جو گھوڑا گدھا ہے یا خچر ٹائپ کا یہ گدھا ہے، یہ جان بوجھ کے مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اس یہودی نے لاٹھیاں اٹھائی اور مجھے بہت مارا۔ حضور فرماتے ہیں تجھے بہت مارا؟ اس نے کہا جی مجھے بہت مارا، یہاں تک کہ کھانا پینا بند کر دیا۔ حضور کہتے ہیں پھر؟ تو یہ اس گھوڑا کہتا ہے، وہ گدھا کہتا ہے وہ سمجھ رہا تھا اسے بھوکا ماروں گا تب یہ باز آ جائے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا میں صرف رسولوں کے سردار کی غلامی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، میں نے اپنی پیٹھ کو آلودہ نہیں ہونے دیا، میں نے اپنی پیٹھ کو نجاستوں سے محفوظ رکھا ہے۔ میرا امام کہتا ہے جانور بھی کرے ان سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پریشان ہو گیا، مجھے مارتے، میں بھوکا رہتا تھا لیکن اپنی پیٹھ کو بچاتا تھا۔ یہ پیٹھ پر بیٹھنے لگا، یہ پیٹھ صرف آمینہ کے لال تھی۔
یہ پیٹ صرف رسولوں کے سردار کے لیے ہے۔ اے لوگوں، ابھی یا اس کے بعد کبھی اس ریکارڈنگ کو دیکھنا تو بتانا اپنے گھر والوں کو کہ مثالوں میں جسے رذیل جانور، گھٹیا جانور کہا جاتا ہے، اگر وہ حضور کو دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ کو حضور کو تو ہر وقت دیکھنا چاہیے۔ یہ آنکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے بنی ہیں۔ بولے سرکار کی آمد۔ حضور کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے بکتے بکتے پھر میں ادھر سے آیا، وہ فیل ہو گیا تو اس نے مجھے ان کے حوالے کیا، میں یہ مجھے خیبر میں لے کے آئے، میں نے کبھی کسی کو بیٹھنے نہیں دیا اپنی پیٹھ پر، کبھی نہیں بیٹھنے دیا، نہیں بیٹھنے دیا، اور آج یہ عالم ہوا، آپ کے غلاموں نے جنگ جیت لی، یہ مال غنیمت تقسیم ہوا، میں جس نبی کے قدموں میں آنا چاہتا تھا آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرا نام کہا یزید بن شہاب، حضور فرماتے ہیں آج سے تیرا نام یافور رکھا جائے گا، یافور رکھا جائے گا۔ کیا؟ یافور رکھا جائے گا۔ بس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا نام کیا رکھا؟ یافور۔ یافور، ماشاءاللہ سب کو یاد ہے۔ اب سنیں، جب حضور نے اس پر اپنا سامان رکھا، جب حضور اس پر بیٹھے تو پہلے بتکتا تھا، اب مچلنے لگا، سبحان اللہ، مچل مچل کے بولتا تھا میں جس کی غلامی کے لیے آیا ہوں وہ آقا میری پیٹھ پر سوار ہے، جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا وہ نبیوں کا سردار میری پیٹھ پر سوار ہے۔ وہ گدھا کہتا مجھے حضور کو لے کے، میں حضور کو لے کے چلتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر معلوم ہے کیا ہوا؟ حضور جب مدینے میں آئے نا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ اس کی خوبی کیا تھی اس گدھے کی؟ کیا خوش قسمت، اس کو مبارک کہا جائے، گدھے مبارک۔ سبحان اللہ۔ حضور جب مدینے میں اس کو لے کے آتے تھے نا، دیکھیں تو معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ اس گدھے کے کان میں کہتے سنی ذرا یافور، وہ گدھا حضور کے قریب جاتا، حضور فرماتے ہیں مدینے میں چلے جاؤ، فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ حضور فرماتے ہیں اس مدینے میں چلے جاؤ، میرے فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، فلاں غلام کو بلا کے لاؤ۔ اس نام کے کئی کئی آدمی مدینے میں ہوتے، دیکھنا کتنے لوگ تازہ ذہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نام کے مدینے میں کئی کئی لوگ ہوتے، لیکن جب حضور کہتے مدینے میں جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ تو یافور نام کا گدھا اسی دروازے پہ جاتا تھا جس کو حضور بلانا چاہتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، جاتا تو کنڈی کھٹکھٹاتا تھا اور کبھی کبھی وہ دروازے پر دھکے مارتا تھا۔ جب گھر کے لوگ باہر نکلتے نا ادب سے حضور کے گدھے کو دیکھ کے کھڑے ہوتے، ضرور یہ ڈاکیا کسی کام سے آیا ہے۔ تو یافور نام کا گدھا اپنے سروں سے اشارہ کرتا تھا اور کہتا اے سن، تجھے آمینہ کے لال بلا رہے ہیں۔ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں دوڑا ہوا چلا آتا، آقا کریم کی بارگاہ میں جب وہ چلا آتا حضور کا پیغام پہنچ جاتا۔ ایسے دن بدلتے رہے، شام صبح ہوتی رہی، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 برس کی عمر شریف میں مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا۔ ظاہری طور پر اس وقت یہی گدھا حضور کے گھر کے قریب کنارے رو رہا تھا۔ صحابہ کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی حضور کے فراق میں، کچھ صحابہ نے تو اپنی جان ہی دے دی تھی حضور کی محبت میں، کچھ صحابہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، کچھ صحابہ نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت یہی گدھا حضور کی محبت میں آنسو بہا رہا تھا، میری پیٹھ پر سواری کرنے والے نبیوں کے سردار نہ رہے، میں کیا کروں؟ کوئی کہتا کہ آپ میرے گھر چلے، وہ انکار کرتا، کوئی کہتا میرے گھر چلے، یافور انکار کرتا۔ اچانک مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہوا بیر ہیثم کے قریب آیا، ایک کنواں تھا بیر ہیثم مدینے میں، اسی کنویں کے قریب منڈیروں کے پاس آیا، اپنی پیٹھ کی طرف توجہ کی، رو کے بولا اے پروردگار عالم، اس پیٹھ پر جب بھی کوئی بیٹھا ہے تو آمینہ کے لال کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا ہے، اس پر کسی نے سواری کی ہے تو نبیوں کے سردار نے سواری کی ہے، حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اور حضور نے اس گدھے سے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا، سن لے حدیث شریف کے الفاظ ہیں، یہ بتا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری نسل آگے بڑھے؟ یہ بھی سن لے آپ، حضور نے اس گدھے سے یہ بھی کہا تھا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری نسل آگے بڑھے؟ تو اس گدھے نے کہا تھا نہیں چاہتا، اس لیے کہ جب آپ آخری رسول ہیں تو ہم بھی آخری غلام ہیں۔ حدیث شریف میں شہوت کا لفظ آیا، حضور نے اس سے یہ کہہ کے پوچھا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. معلوم ہے وہ گھوڑا بیر ہیثم کنویں کے قریب گیا, ہیثم کنویں کے قریب گیا اور کھڑے ہو کے اس نے کہا اے میرے مولا, میری پیٹھ نبیوں کے سردار کے لیے خاص تھی, میری پیٹھ پر رسولوں کے سردار نے سواری کی ہے, جب حضور نہ رہے تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مدینے کے لوگ کہیں میری پیٹھ پر نہ بیٹھنے لگیں, اس محبت میں میں ٹوٹ جاؤں کہ یہ حضور کے غلام ہے. اے میرے مولا, میں اپنی پیٹھ کسی کو نہیں دینا چاہتا. اتنا کہہ کر کے اس گدھے نے اسی بیر ہیثم کنویں میں چھلانگ لگائی اور اسی کنویں میں اس گدھے کا انتقال ہو گیا. اسی کنویں میں اس حضور کے غلام گدھے کا انتقال ہو گیا. ذرا سوچو کہ جب مدینے کے گدھے حضور سے اتنی محبت کرتے تھے, مدینے کے پرندے حضور سے اتنی محبت کرتے تھے, قبیلے بنو سعد کے شیر جب حضور سے اتنی محبت کرتے تھے, تو صدیق و عمر, عثمان و علی حضور سے کتنی محبت کرتے رہے ہوں گے. بولے سرکار کی آمد, حضور رحمت بن کے آئے, حضور نور بن کے آئے. جب یہ نور اپنے بزرگوں کی پیشانی میں تھا تو نور محمدی کہلایا. امی آمینہ کے شکم سے زمین پر ایک پرسنالٹی وجود کے ساتھ آیا تو پھر وجود مصطفیٰ کہلایا. دعا کرو اللہ اپنے حبیب کے ذکر کی آمد کے فیض سے اس مبارک محفل میں جتنے بچے, بچیاں, مائیں, بہنیں گرمی میں بیٹھ کر کے پنکھوں سے اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں, جتنے میرے بھائیوں نے بیٹھ کر کے حضور کا ذکر سنا ہے, اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. آمین کہتے ہاتھوں کو اٹھا کے, اور حضور کی آمد کا فیض عطا فرمائے. اے میرے مولا, اس چھوٹی سی بستی میں جتنے لوگ رہتے ہیں انہیں تمام تر وہابیہ دیابنا کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. انہیں ہر سال ایسی دھوم کے ساتھ میں حضور کی پیدائش کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی بچیوں کو غیب سے مبارک جنتی رشتے عطا فرمائے. اہل بیت کا پیار ان کے سینوں میں ہو, اعلیٰ حضرت کے مسلک کی راہ کے مسافر ہوں, اپنے اپنے پیران نظام کی تعلیمات پر عمل کریں. میرے آقا حضور شاہ صوفی سلطان میاں کے قول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے مولا, جتنی خوشی ان کو ہوئی ہے انہی خوشیوں کے طفیل میں مریضوں کو شفا عطا فرما. نو اور میوات کے حالات کو محبتوں میں تبدیل فرما دے. ہندوستان کے غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما دے. جو شکم سیری کا شرف ہم سب کو ملا ہے, جو لنگر ابھی ہم سب نے کھایا یا کھانے جا رہے ہیں, اے میرے مولا وہ تمام تر کھانے غریبوں تک پہنچا دے, پرندوں تک پہنچا دے, چونٹیوں تک, مچھلیوں تک پہنچا دے, مسافروں تک, مریضوں تک پہنچا دے. کیونکہ حضور آئے ہیں جو یتیموں کا سہارا تھے, بھوکوں کے لیے, پیاسوں کے لیے حضور رحمت بن کے آئے تھے. اے میرے مولا, حضور کی میلاد کی محفل سب کو روزانہ اپنے گھروں میں سجانے بنانے کی توفیق عطا فرما. کوئی بات میری زبان سے شریعت کے خلاف نکلی ہے ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد, تو میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات مبارکہ کے صدقے طفیل میں اے میرے مولا اسے معاف فرما دے, اور اس مبارک محفل کو ہمیشہ منانے, سمانے کی اور سجانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بہت بہت مبارک ہو. میرے دوستوں کا حکم ہے, باتیں ایسی ہیں کہ جو مشیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ آصف بھائی کوئی شعر پڑھ دیجئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ شعر جو ہے نا, شعر تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے, اور جب گفتگو ویسے تو آپ کسی کو 2 بجے رات میں جگا کے بولے شعر پڑھو تو پڑھنا شروع کر دے گا. ہے کوئی سب تو ہندوستان کا آئین نہیں ہے, کوئی دفعہ نہیں ہے کہ اسی وقت شعر پڑھا جائے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ جب باتیں حضور کی پیدائش کے وقت اتنا وقت ہو تو پھر میں کوئی اور بات کر سکتا ہوں. بہرحال حضور کی پیدائش یہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. میرے بھائیوں کے شعر پڑھنے کے حکم ہے. میں نے آخر میں مولا علی کا نام لیا. ایک شعر پڑھتا ہوں. دن ڈھلا, شام ہوئی, اب مجھے گھر جانے دو. ابھی میں نے مولا علی کا نام لیا جب خیبر کی بات کی, ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے. ایک شعر مجھے یاد آیا. دن ڈھلا, شام ہوئی, اب مجھے گھر جانے دو, مجھ کو ملنا ہے علی سے, مجھے مر جانے دو. دن ڈھلا, شام ہوئی, اب مجھے گھر جانے دو, مجھ کو ملنا ہے علی سے, مجھے مر جانے دو. ایک شعر اور سننے میاں بیٹھے ہوئے ہیں, بولیں گے آپ سبحان اللہ. حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا. آخری شعر سن لیں. گفتگو آپ اتنی اچھی سنتے ہیں کہ شعر و شاعری میں ہنگامہ ہوتا ہے تو بات دبنے نہ پائے, مقصد حضور کا ذکر. حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا, میدان سے بھاگی فوج کا پیچھا نہیں کیا. حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا, میدان سے بھاگی فوج کا پیچھا نہیں کیا. بعد نماز پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ.
میری ماں بہنیں پڑھتی ہیں اور آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پڑھتے ہیں نا؟ اس کو تسبیح فاطمہ پر مخدومہ فاطمہ نے حضور سے کہا تھا ابو چکیاں چلاتے ہوئے جسم میں درد ہوتا ہے، بڑی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ کمزوری کا احساس نہیں ہوگا۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبے سبحان اللہ اور 34 مرتبے اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبے اللہ اکبر 34 مرتبے پڑھ لیا کرو۔ اے فاطمہ تجھے کمزوری کا احساس نہیں ہوگا، اسی کو تسبیح فاطمہ۔ ماں بہنیں پڑھتی ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے اسے پڑھا کریں انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا، حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا، میدان سے بھاگی فوج کا پیچھا نہیں کیا، بعد نماز پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ، میں نے کوئی بھی کام ادھورا نہیں کیا، بعد نماز پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ، میں نے کوئی بھی کام ادھورا نہیں کیا، میں نے کوئی بھی کام۔ یہ میرے آقا سیدی سرکار نور میاں کے شعر ہے، میرے بھائی نے کہا بہت اچھا، یہ تو اس کو یاد کیجیے، بہت اچھا شعر ہے، ہاں انشاءاللہ بہت پیارا شعر ہے سرکار کی آمد پر۔ میں نے پوری زندگی میں کبھی موبائل اپنے ہاتھ میں لے کے شعر نہیں پڑھا، کبھی نہیں پڑھا، یہ شاید آج یہ بدعت میرے ساتھ چپک رہی ہے پوری لائف میں۔ اب مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، جن کو ایک کلام 6 مہینے پڑھنا ہوتا نا، وہ ہر دن جب پڑھیں گے تو موبائل نکالیں گے اور پہلے والا شعر بھی دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے اگر ان کو اذان دینے کی ڈیوٹی دی گئی تو یہ اذان بھی کسی کاغذ پہ لکھ کے ہی اذان دیا ہے کہ نہیں؟ یہ میں نے کبھی نہیں۔ خیر نعت کا شعر ہے، مجھے شعر یاد بہت رہتے ہیں۔ میرا حافظہ اللہ کا شکر ہے، میری ماں کی دعا ہے، میں بھی اپنی ماں کے خوب قدم چومتا تھا، تو اس کی برکت ہے، صوفی سلطان میاں کے نالین کی برکت ہے، میرے آقا حضور تاج الشریعہ کے فیضان کا، ان سادات کے قدم کی برکتیں ہیں، میرا حافظہ بڑا مضبوط ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس میں شعر میرے آقا سرکار نور میاں کے ہیں، نقش پائے مصطفیٰ میں جن کا گھر رکھا گیا، نقش پائے مصطفیٰ میں جن کا گھر رکھا گیا، نام ان ذرات کا شمس و قمر رکھا گیا، نام ان ذرات کا شمس و قمر رکھا گیا، مصطفیٰ کی آمد پر نور کے صدقے میں بس آنکھ چہرے کو ملی، شانے پہ سر رکھا گیا، آنکھ چہرے کو ملی، شانے پہ سر رکھا گیا، آنکھ چہرے کو ملی، شانے پہ سر رکھا گیا۔ اب جو یہاں کرنے والے ہیں ذرا نعرہ لگا دیں سرکار کی آمد، آپ لگائیں کہ سب کام ہم ہی کریں گے بھائی؟ جو یہاں کے رہنے والے ہیں کوئی ماشاءاللہ، وہ کہاں ہے تبرک شیرنی کہاں ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، تبرک لے کے آئیے، اپنی ماں کا قدم چوم کے نکلیں گے، ہاتھ پاؤں چوم کے انشاءاللہ انشاءاللہ کریں، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بستی کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے صدقے میں اللہ ہم سب کو بھی سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر اس کے بعد بھی کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جتنی محبتوں کے ساتھ آپ نے اتنی دیر تک سنی، یہ بہت ہے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا لگا، وہ 2 شعر نعت کے ہیں، حافظ سلمان صاحب وہ پڑھو ذرا سا، نعت شریف کے شعر چمکتے ہوں گے، بس یہ ایسے بیٹھے یہ نعت کے شعر مجھے بہت عزیز ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دیکھیں، درود پاک اللہم صلی علی